ساتھ ہماری مقررہ جویریہ سعید ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم تلاوت قرآن پاک سے شروع کریں گے، اور قدسیہ جبین سے میں عرض کروں گی کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے شروع کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بھپر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر کثیر۔ قدسیہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کے بہت اچھی آیات کا انتخاب کیا۔ نفس کی سرکشی کا آپ نے ذکر کیا، اور ظاہر ہے کہ ہم سبھی اس کا شکار رہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور رمضان کا مہینہ شاید اللہ تعالیٰ نے جہاں اور بہت سارے فیوز و برکات ہیں اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کیا کہ اس میں ہمارے نفس کی سرکشی ہی کا توڑ پیش کیا جاتا ہے، اور ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے پورے سال کے لیے۔ ظاہر ہے یہ تربیت ہوتی ہے اس مہینے کے اندر، اور آج اسی لیے اس موضوع پر ہم نے ڈاکٹر جویریہ سعید سے گزارش کی تھی کہ وہ رمضان نظم زندگی کی تشکیل، ظاہر ہے جویریہ اپنے پرسپیکٹو میں اس کے اوپر بات کریں گی انشاءاللہ۔ جویریہ سعید ہماری قرآن اسٹڈیز سرکل کی کور کمیٹی کی ممبر ہیں، اور بہت ہی قابل فخر ہماری ساتھی ہیں۔ ان کا تعلق شعبہ طب سے ہے، اور شعبہ طب میں بھی اسپیشلائزیشن ان کی سائیکیاٹری ہے۔ حال ہی میں سڈنی آسٹریلیا سے انہوں نے اپنی فیلوشپ مکمل کی ہے اسی موضوع کے اوپر، اور اس کے علاوہ دین کے حوالے سے بھی ان کا ماشاءاللہ بہت سارا کام بہت سارے دینی سرکلز کے ساتھ پاکستان میں بھی رابطہ رہا، اور پھر ابھی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ میں بھی اب ان کی وہاں پر جو دینی سرکلز ہیں اس میں صدارت کے فرائض انجام دے رہی ہیں، اور اس کے علاوہ مسلسل دین کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں مختلف جگہوں پر، یعنی کہ لیکچرز وغیرہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے پروگرامز آرگنائز کرنا۔ تو اس لحاظ سے ایک بہت خوبصورت ان کا پورا ایک پس منظر ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ نفسیات کے حوالے سے، انسانی نفسیات کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ہم خود بھی ان سے گائیڈنس لیتے ہیں، اور آج اس رمضان سیریز کے حوالے سے، اپنی تربیت کے حوالے سے ہم ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔
تو اوور ٹو یو جویریہ، آپ کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زنۃ عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، فأما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ غزالہ، مجھ جیسی ہمبل پرسنالٹی کو آپ نے اتنی اتنی باتیں کی، میرے لیے بہت اعزاز کی اور اکرام کی بات ہے کہ میں اس قرآن سرکل سے وابستہ ہوں، اور میں نیک ساتھیوں کے سرکل سے وابستہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو آخرت میں میرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں زینب کا بھی نام لینا چاہتی ہوں، زینب ارشد کا۔ زینب اپنے علم کی وجہ سے، اپنی لولی پرسنالٹی کی وجہ سے ہمیں محبوب ہے ہی، لیکن اس پروگرام کی تیاری میں وہ مجھے مسلسل ایموشنلی سپورٹ کرتی رہی ہے، اور میری سلائیڈز بنانے میں میری بڑی ہیلپ کرتی رہی ہے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زینب کو بہت زیادہ اجر دے، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور اس سے بہت سارا دین کا کام لے۔ آج جو گفتگو میں نے کرنی ہے وہ ہے سیلف ڈسپلن، جرنی آف انر ٹرانسفارمیشن، رمضان نظم زندگی کی تشکیل کا ذریعہ۔ اب تک یعنی بالکل اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر اور اب تک جبھی بھی نظم زندگی کی تشکیل کے اوپر جبھی بھی کوئی پروگرام میں نے اٹینڈ کیا ہے، یا ابھی بھی یہ ایک بہت فیوریٹ ٹاپک ہے، خصوصاً دینی حلقوں میں بھی اور کارپوریٹ لائف میں بھی، کہ زندگی کو ایک شیڈول کا پابند ہونا چاہیے، زندگی کو آرگنائز ہونا چاہیے، اس میں ڈسپلن ہونا چاہیے۔ تو اب تک جب بھی میں چیزوں کو ڈسکس کرتی ہوں یا اٹینڈ کرتی ہوں بیسیکلی، تو میں ایک بات نوٹ کرتی ہوں کہ عموماً ساری جو گفتگو ہوتی ہے لیکچرر کی، وہ اس کے اوپر ہوتی ہے کہ لائف کو یا دن کو کس طرح ہمارا ڈسپلن ہونا چاہیے، کس طرح روٹین ہونا چاہیے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ ہماری زندگیاں بہت بکھری ہوئی ہیں اور ہم اپنا بہت سارا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں ڈسٹریکشنز میں، اور اس کے بعد آج کل میں دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ ٹائم میڈیا میں لگا دیتے ہیں، اسکرولنگ پہ ضائع کرتے ہیں۔ تو گڈ چنک آف ٹائم از اسپینٹ آن ہاؤ وی ویسٹ اے لاٹ آف ٹائم آن میڈیا۔ اور اس کے علاوہ پھر جو بیچاریاں بہت ساری میری جیسی خواتین ہوتی ہیں، جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں، وہ بوجھل دل لے کر اٹھ کے جاتی ہیں کہ ہماری زندگیاں تو بہت ہی زیادہ ڈس آرگنائزڈ ہیں، اور وہ یہ بھی کہنا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم اتنے اوور ویلم ہیں، ہماری زندگیوں میں اتنے مسائل ہیں، ہمارے اتنے کام ہیں، مگر کوئی نہیں ان کی بات سن رہا ہوتا، اور ہر ایک یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ صبح جلدی اٹھیں اور اگر آپ یہ ساری چیزیں یہ کریں تو آپ کی زندگی بالکل ایک دم اچھی ہو جائے گی، زندگی ڈسپلنڈ ہوگی، اور آپ کہاں ویسٹ کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا ہوگا۔ سو یہ آئی ہیو ہرڈ دس ٹاک اگین اینڈ اگین مینی ٹائمس۔ اور ایک اور جو بہت زیادہ پرابلم ابھی ماڈرن ایج کا اسٹارٹ ہو گیا ہے ود آل دا لیکچرز اینڈ آل دی ورک شاپس اور یہ اور وہ، اس کے اوپر جو ایک اور پرابلم ہو گیا ہے وہ یہ کہ جو ہمارا ایک نیا ٹرینڈ ہے انسٹاگرام، یوٹیوب، اور اس کے اوپر ایک یہ نئے ڈیلی روٹین کر کے جو ولاگز بنانے شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے اندر ہم یہ اکثر دیکھ رہے ہیں کہ ایک صاحبہ ہیں جو اپنی روٹین کو شیئر کر رہی ہیں کہ وہ بالکل تھکی ہاری آتی ہیں، اپنی ورک پلیس سے آتی ہیں، ان کا گھر اتنا بکھرا ہوا ہے، لیکن وہ انتہائی خوبصورت کپڑوں کے اندر ایک انتہائی خوبصورت گھر میں، اور وہ ایک ان کے پاس اچھی اچھی چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے بچے بھی ہیں چھوٹے، وہ بتاتی ہیں میں تو اتنی مصروف ہوں اور میرے تو بچے بھی اتنا تنگ کرتے ہیں اور اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں اور میں اتنی مشکلات تھی میرے پاس، اور پھر کس طرح وہ بہت اچھے کپڑوں میں ایک بہت ہی اچھا فینسی قسم کا کوزین تیار کرتی ہیں، اور اس کے بعد ان کا 2 منٹ میں، کیونکہ وہ 2 منٹ کی ریل ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر کوئکلی ان کا سارا گھر بھی سمٹ جاتا ہے، کچن بھی سمٹ جاتا ہے، اور میں اور آپ حسرت سے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم تو نہ دنیا میں اپنے آپ کو آرگنائز کر سکے، اور جب ہم قرآنک لیکچر سننے جاتے ہیں ریلیجس، وہاں پہ بھی ہم اپنے اندر بہت سارا گلٹ لے کے آتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ آن ٹاپ آف دیٹ ایک اور چیز ہے، ہم سوچتے ہیں بل گیٹس کو دیکھو، اس کی زندگی کتنی آرگنائزڈ ہے، ایلون مسک کو دیکھو، زندگی کتنی زبردست ہے اور اس نے زندگی کتنی پروڈکٹیو ہے، اس نے کیا کیا حاصل کر لیا، اور بل گیٹس کو دیکھا ہے، یا جس سرکل میں موو کرتی ہوں، ظاہر ہے وہ بالکل ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہائی اچیورز ہیں، اور ان کے اندر صبح جم کرنے جاتے ہیں، 6 بجے گھر پہنچتے ہیں، کھانا ہوتا ہے، ایوری تھنگ از سیٹ۔ سو میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے جو ٹربلڈ مائنڈز ہیں، ان کے لیے کہیں ریفیوج نہیں ہے، ہر جگہ اتنے ایگزیمپلری ماڈلز ہیں،
ہمارے سامنے پریزنٹ کیے جا رہے ہیں سیلف ڈسپلن کے، کہ اس میں سمجھ نہیں آ رہا، رمضان آتا ہے تھوڑی بہت مجھے اور آپ کو خوشی ملتی ہے کہ یا اللہ چلو کچھ دنوں کے لیے ہمیں ایک وہ جو روٹین سیٹ ہو رہی ہے جو ہم سب آئیڈیلائز کرتے ہیں جس کو، وہ مل گئی ہے تو شاید ہمارے لیے کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن جب ہم ایک بگر پکچر میں دیکھتے ہیں کہ اس نظم زندگی کی تشکیل ہو کیسے، سیلف ڈسپلن ہو کیسے، وہ ہائر اسٹیٹس ان لائف حاصل کیسے ہو جس کے اندر سکون ہو، جس میں ہر چیز آرگنائزڈ ہو، تو پھر ہمیں اور آپ فیل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات امپورٹنٹ کہنا چاہتی ہوں کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے پریچر، اے موٹیویشنل اسپیکر، اور اور وتھ سم ون جو آپ کے ساتھ ریئل لائف میں ورک کرتا ہے۔ یہ اس میں ڈفرنس ہوتا ہے، اس کی ویلیو کو بہت پہچانے۔ جو بات میں نے آپ کے سامنے بل گیٹس اور ایلون ماسک، یا میں نے آپ کے سامنے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ دینی لوگ ہیں، ہم پہ ان کا اثر نہیں ہوتا، ہم تو ان کو برا سمجھتے ہیں اور ہم تو نہیں ان چیزوں کو آئیڈیلائز کرتے، مگر ہمارا مائنڈ جس طرح سے چیزوں کو دیتا ہے، وہ بہرحال وہ جو 2 منٹ کی ویڈیو ہے جو بار بار جب آتی ہے، تو ہم جیسے لوگ جو دینی ذہن رکھتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی ان لوگوں کی ویڈیوز کے اوپر جمع ہوتے ہیں، ان کو لائکس مل رہے ہوتے ہیں، تعریف، اس میں کہیں کہیں انہوں نے انکارپوریٹ کیا ہوتا ہے دینی چیزوں کو بھی دیکھا ہوگا۔ اب رمضان آ رہا ہے تو وہی سارے جو اپنی روٹینیں بتایا کرتے تھے، انہوں نے اپنے گھروں کے اندر ایک کارنر نماز کا بنایا ہوا ہے، تو اب اس کے اندر بڑی خوبصورت سی تسبیحات اور ہاؤ ٹو ہیو اے بیوٹیفل رمضان کر کے بہت ساری چیزوں کو سجا رہے ہیں، ستارے چاند لگ رہے ہیں، اور وہ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ تو لوگ وہ تو ریلیجیس میں، دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ، لک ایٹ می، ہو ایم آئی، میں دین کا کام کرتی ہوں، میں ایک ورکنگ وومن ہوں، میرے بچے ہیں، میں گھر میں ایک، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی معذور کی دیکھ بھال کر رہا ہے، کوئی ایسا ہے جو کسی بزرگ کی دیکھ بھال کر رہا ہے جو کتنے عرصے سے بستر پر ہیں، کوئی ایسا ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ بیچاری کہتی ہے کہ میں پہلے اسٹوڈنٹ تھی تو میں اتنا پڑھی تھی اور اب تو میرا بیک اینڈ فورتھ باتھ روم اور کچن میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں سائیکولوجیکل یا جو ریلیشن شپ ایشوز چل رہے ہیں، گھر کا ماحول بہت ہی خراب ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور اس سب کے اندر یہ جو بمبارڈمنٹ ہے، ہم کتنی مرتبہ بھی کہتے رہے کہ ہمارے پر اس کا اثر نہیں ہوتا، ہم پر ہوتا ہے، اور ہم لوگ ان کو رول ماڈلز بنا لیتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ بات پوچھتی ہوں، اور اب میں بہت کوشچن کرنے لگی ہوں، جب میں ایسے کسی پروگرام میں جاتی ہوں تو میں کوشچن کرنا چاہتی ہوں، جب وہ بہت زیادہ ایک ریجڈ ماڈل آف ویری آرگنائز ٹائم ٹیبل بتا رہے تھے کہ واٹ ڈو وی وانٹ ٹو اچیو، ٹھیک ہے، ہم آخر حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں نظم زندگی کی تشکیل سے چاہیے کیا، ہمیں سیلف ڈسپلن سے چاہیے کیا۔ سو جب آپ ان کوشچنس کو پوچھیں گے، اور میں آپ سے کہوں گی کہ آپ ایک عام چیئر پہ بیٹھیے اور ذرا اپنا جائزہ لیجئے، کسی کاؤچ پہ بیٹھیے اور اپنے بارے میں سوچئے، یا کسی خالی جگہ پہ بیٹھیے اور سوچئے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور آپ اس سے اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو شاید یو ول کم اپ ود اے ڈفرنٹ آنسر، یو ول کم اپ ود اے ڈفرنٹ اپروچ۔ ہو سکتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو وہی سب چیزیں سننے کو ملیں ٹپس کے طور پہ جو آپ سارے پروگرام سے سنتے ہیں، میں آج بھی وہی بتاؤں، لیکن اپروچ ڈفرنٹ ہوگی۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات جو کہنا چاہ رہی تھی، جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بات ہے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے پریچر، اے موٹیویشنل اسپیکر، اینڈ دا پرسن ہو ایکچولی مینٹورز یو۔ جو پریچر کا کام ہوتا ہے، جو موٹیویشنل اسپیکر کا کام ہوتا ہے، لیکچرر کا کام ہوتا ہے، 1 گھنٹے میں آپ کو وہ ساری انفارمیشن دے کے چلا جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا برا آپ کر رہے ہیں، کیا آپ کریں گے لائف فکس ہو جائے گی، اس کے بعد اس کا پرابلم نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہوتے کہ نہیں ہوتے۔ لیکن جو اسلامک اسکالرشپ میں، اسلامک ٹریڈیشن میں، بلکہ جو تصور تھا وہ مرشد کا تھا اور مرید کا تھا، یا اساتذہ ہوتے تھے اور ان کے تلامذہ ہوتے تھے، اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کے، یا جو اسلامک جو ماڈرن سائیکالوجی کا تصور ہے، اس میں جو سائیکائٹرسٹ اور سائیکو تھراپسٹ کا تصور ہے، دے ورک ود یو سلولی اینڈ گریجولی۔ سو آج ہم اپنی اپروچ اپنائیں گے اس کو سمجھنے کے لیے، وائی دس ان ڈیپتھ انالیسس از امپورٹنٹ، اور وائی آئی ایم ٹیکنگ دس اپروچ، جبکہ میں وہی کام کر سکتی تھی کہ میرے پاس 30 منٹس یا 40 منٹس ہوتے اور میں اس کے اندر آپ کو وہی ٹپ چیزیں بتاتی جاتی۔ میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹ شاید باتیں کروں، ڈیٹیل باتیں کروں، شاید آپ کو لگے ڈیٹیل ہے، لیکن وائی دس از امپورٹنٹ، بیکاز آئی کنسیڈر مائی سیلف ناٹ جسٹ اے لیکچرر اور اے موٹیویشنل اسپیکر کہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن سے اوور لوڈ کر دوں، بلکہ آئی کنسیڈر مائی سیلف مینٹور اینڈ اے سائیکائٹرسٹ، اے سائیکو تھراپسٹ، یا اگر دینی پوزیشن میں کوئی رول لینا چاہوں گی تو میں یہ اپنے لیے چاہوں گی کہ میرا کوئی مرشد ہو۔ مجھے نصیحتیں بہت سن لی ہیں میں نے، جو میرے ساتھ کام کرے سلولی۔ یہ بات کیوں ضروری ہے؟ کام ڈاؤن ہو جائے۔ پینک کی جو اپروچ ہے، امیڈیٹ فکسز کی اپروچ ہے، بہت ایکسیپشنلی آئیڈیلسٹک ماڈلز کو دیکھ کر اپنی زندگی کو کوئکلی ٹرانسفارم کرنے کی اپروچ ہے، 5 ٹپس مل جائیں اور میری زندگی اپروچ ہے، اس سے باہر آ جائیں۔ جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو نظم زندگی کی تشکیل ہے،
اس کا مقصد صرف اپنے ڈیلی روٹین کو آرگنائز کر کے گھر کو صاف کر لینا نہیں ہے. اسلامک اسکالرشپ میں بھی اور جو مائنڈ سائنسز ہیں، جو ماڈرن سائیکولوجیکل ورک ہے، اس کے اندر بھی نظم زندگی کی تشکیل سے مراد کچھ اور ہے، اور وہ اس سے بڑا تصور ہے جو ہم سمجھتے ہیں. اسلامک اسکالرشپ کے اندر اور اسلامک سائنسز کے اوپر اس کو تزکیہ نفس کے ہیڈنگ میں دیکھا جاتا ہے. تو یہ صرف اپنی زندگی کی روٹین سیٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنے نفس کے اندر جاننا ہے، اپنے نفس کے ایلیمنٹس کو پہچاننا ہے، اپنے نفس کے مفاسدات کو پہچاننا ہے، مفاسد کو پہچاننا ہے، اس کو اچھی چیزیں کون سی کرنی ہے، اور سلولی ٹرانسفارمیشن کرنا ہے. اسی طرح جب ہم ماڈرن سائیکالوجی کو دیکھتے ہیں اور ہم سائیکولوجیکل اپروچز کو دیکھتے ہیں، سو عموماً وہاں پر سیلف ڈسپلن جو ہمارے پاس سائیکیاٹرک سیٹنگ کے اندر آتی ہے یا سائیکولوجیکل سیٹنگ میں آتی ہے، وہ آتی ہے جیسے کچھ لوگ ہیں جو ایڈکشن میں مبتلا ہیں، وہ ڈرگز لیتے ہیں، اور کوئٹنگ a drug or an alcohol is so hard. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر میں اور آپ جب ہم کسی اسلامک لیکچر سننا چاہتے ہیں تو میں اپنی کوئی بیڈ ہیبٹ چھوڑنا چاہتی ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، مجھے غصہ کرنے کی عادت ہے، یا میں ٹائم ضائع کرنے لگی ہوں، میں ٹی وی بہت دیکھنے لگی ہوں، مجھے گانے سننے لگی ہوں، یا اور کوئی، مجھے نہیں پتا کہ نیک لوگوں کو اور کون سے مسائل ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ماڈرن سائیکالوجی میں آتے ہیں تو وہاں پہ یہ والے مسائل ہوتے ہیں کہ مجھے ایڈکشن چھوڑنی ہے، پورنوگرافی ہے وہ مجھے چھوڑنی ہے، یا ایموشنل ریگولیشن ہے، غصہ آنا، بہت زیادہ کسی لوگوں کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ اٹیچمنٹ ہو جانا اور وہ چھوڑنا. یا میں بہت بار بار ایک کامن ایگزامپل ایڈکشن کی استعمال کروں گی، یا میں کروں گی کیونکہ وہ بہت پاپولر ٹاپک ہے اور میرے خیال ہے آپ لوگ اس کے اوپر بہت سنتے ہیں اور وہ آپ بار بار اس سے ریلیٹ کریں گے، ویٹ لاس کے بارے میں ہے. سو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، میں ویٹ لاس کی ایگزامپل یہاں پہ لوں گی، کہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جو لوگ ویٹ لاس جرنی اپنے شیئر کرتے ہیں وہ عموماً یہ کہتے ہیں کہ بیفور اینڈ آفٹر جرنی میں وہ یہ بات، ان کے آپ ویڈیو سنے وہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ کیا، میں نے کریش ڈائٹس کیے، میں نے جمنگ کیا، میں نے ایکسرسائز کیا، میں نے انجیکشنز لگائے، اور ہمیشہ مجھے ٹیمپرری فائدہ ملا، اینڈ آئی وینٹ بیک ٹو گیننگ ویٹ اگین. لیکن اس دفعہ جو میری زندگی میں چینج آیا ہے اور میں 2 سال سے میں سسٹین ہو رہی ہوں، تو وہ مجھے پتہ یہ چلا کہ اٹ واز ناٹ جسٹ چینجنگ یور ہیبٹس، اٹ واز ایکچولی اے لائف ٹرانسفارمنگ جرنی. مجھے پتہ چلا کہ مجھے اپنی اپروچ آف لائف کو بدلنا پڑا. تو آپ دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کو سوچنے کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ ویٹ لاس جیسی چیز جو اونلی ایک ایلیمنٹ آف لائف ہے، صرف اس میں اپنے اندر تبدیلی لانے کا طریقہ ایکشنز کو فوکس کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی پوری لائف کو چینج کیا ہے. میرے جو ایٹیٹیوڈ ود ایٹنگ تھا، میرا ایٹیٹیوڈ ود ریلیشن شپ تھا، میرا ایٹیٹیوڈ ود لائف تھا، میں نے ان سب چیزوں کو چینج کیا، اب مجھے سسٹین ملا ہے. اور جب آپ اس سے پوچھیں گی نا کہ تم مجھے ٹپس بتاؤ، جب آپ ٹپس پہ جاتے تو وہ وہی ٹپس بتاتی ہے جو وہ پہلے کری تھی تو وہ فیل ہو رہی تھی. اس نے وہی کام تو پہلے بھی کیے تھے، لیکن اس نے کہا کہ اٹ واز فیلئر اینڈ ان دی اینڈ آئی وینٹ بیک ٹو دا سیم تھنگ. تو اگر آپ اپنے بارے میں سوچیں اور تزکیہ نفس اور نظم زندگی کی تشکیل کے بارے میں سوچیں تو کیا یہ نہیں ہوتا؟ لوگ ہمیں ٹپس تو بتاتے رہتے ہیں، صبح جلدی اٹھنا شروع کر دیں، نماز پڑھیں، اذکار کریں، یہ وہ بتاتے رہتے ہیں، اور میں اور آپ کرتے ہیں، اور پھر میں اور آپ کہتے ہیں لیکن وہ ٹیمپرری مجھے حاصل ہوتا ہے، اینڈ دین آفٹر دس آئی گو بیک ٹو مائی روٹین اینڈ آئی اینڈ اپ ڈوئنگ دا سیم تھنگ. تو اس لیے اگر آپ سملر ایگزامپلس دیں تو صحیح بات ہے کہ آپ کو سملیرٹی لگے گی. تو چینج کیا کرنا ہے، ہو سکتا ہے ٹپس ہو. اور یہاں پہ میں آپ کو اسلامک اسکالرشپ کا ایک کانسیپٹ بتاؤں گی جو کہ امام غزالی اس کو بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ایکشنز آر ڈفرنٹ فرام کیریکٹر اینڈ ایکشنز آر ڈیسیونگ ایکچولی. اور ایکشن سے مراد اس کی ایگزامپل یہ دیتے ہیں کہ آپ ایک شخص ہے جو کہ بہت سا مال خیرات کرتا ہے، لیکن کسی کے بہت سا مال خیرات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سخی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی برا آدمی ہو، اور یہ سچ اے کامن ایگزامپل دیز ڈیز کہ جتنے بدترین لوگ ہیں وہ ملین ڈالر جو ہے وہ ایڈز میں دے رہے ہیں نا، ایڈ دے رہے ہیں، ہیومن ایڈ ہے. لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو ایکشن لکس ویری گڈ کہ اس کا $1,000,000، میں اور آپ اسٹرگل کرتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ کی زکوٰۃ یا 10 لاکھ کی زکوٰۃ بھی ہمیں بڑی مشکل لگتی ہے، تھوڑی سی چیریٹی بھی چند $1,000 نکالنا ہمیں مشکل لگتی ہے، ہمارا منی تو بہت چھوٹا ہے. میرا اور آپ کا ایکشن آف چیریٹی از ویری ٹائنی ایز کمپیئر ٹو دا پرسن ہو از گیونگ $1,000,000 ان چیریٹی. جیسے آپ سنتے ہیں کہ بل گیٹس نے یہ کیا اور فلانے نے تو یہ کیا، لیکن انہوں نے کہا جو ایکشن ہے نا وہ ڈفرینٹ چیز ہے، کیریکٹر ڈفرینٹ چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایکشن جو تھا
وہ اپنے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے. آپ سن رہے ہیں ایپسٹین صاحب جو تھے انہوں نے پاکستان میں پولیو کے لیے کام کیا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ کوئی اچھے نہیں بن جاتے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کو اچھا اپنے آپ کو اچھا بتانے کے لیے یہ کام کرنے کی کوشش کی تھی. تو دیکھیے یہاں پر واپس جائیے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ بہت لرنڈ لوگوں کی محفل ہے، تو مجھے پتا ہے آپ کو بہت ساری حدیثیں آتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے ان کو کسی ڈفرینٹ کانٹیکس میں سنا ہو. آج جو میں گفتگو کروں گی میں آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ اٹینٹو مائنڈ سے سنیں، اور وہ احادیث جو آپ نے سنی ہے ان کو اس ڈفرینٹ اپروچ میں سیٹ کرنے کی کوشش کیجیے. اور یہاں پر وہ کور حدیث آتی ہے، جو آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب شروع کریں تو پہلی حدیث جو ہے وہ باب الرقاق کا ہوتا ہے، اور نیت سے متعلق ہوتی ہے، یہ بک آف انٹینشن ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیت پہ ہے. اسی لیے آپ بار بار سن رہے ہیں، آپ نے جو کل سورۃ العصر کا پیغام سنا اس میں بھی دیکھیے بار بار آتا ہے اِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سو جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ ہم اٹین کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ایکشنز کو ہم حاصل کرنا نہیں چاہ رہے، بیکاز ایکشنز کین بی مس لیڈنگ ایز ویل. اگر میں ایلان مسک جیسی لائف کر لوں، یا میں اس یوٹیوبر جیسی لائف کر لوں جس کی لائف بڑی ڈسپلنڈ ہے، وہ جم بھی جاتا ہے، اس کا ٹائم بھی بالکل ٹھیک ہے، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان لوگوں نے کیا حاصل، دنیا میں تباہی لے کر آ گئے، دنیا کو برباد کر دیا، دنیا میں فساد برپا کر دیا، جنگیں لے کر آئے، دنیا کو پاورٹی کو بڑھا دیا. تو اگر ان کی اپنی زندگیاں بہت ڈسپلنڈ بھی ہیں تو میرے اور آپ کا کیا لینا دینا؟ جو اسلامک ایک اسکالرشپ ہے اور جو ریئل سائیکولوجیکل ورک ہے، اٹ از ناٹ فوکسنگ آن ایکشنز اونلی، اٹس اے سپرفیشل اپروچ، بینڈیج اپروچ ہے کہ آپ چند ٹاسک کو اپنا لیں، اس کے ڈیپتھ میں جائے بغیر. سو جو اسلامک اسکالرشپ ہے اور جو سائیکولوجیکل ورک ہے، اٹ از اباؤٹ سیلف ڈسپلن، از ناٹ ریسٹرکشن، اٹ از لبریشن فرام امپلسو لیونگ. اور اس میں آپ کو ایک اور خوبصورت بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جو میں چاہتی ہوں کہ آپ یاد رکھیے. جب آپ یہ بات کریں گے کہ مجھے صرف ایکشن کو چینج نہیں کرنا، مجھے کیریکٹر کو چینج کرنا ہے، اور چونکہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں بار بار غلطیاں ہوں گی، آپ بار بار کریں گے اور بار بار غلطیاں ہو جائیں گی، لیکن چونکہ آپ کا مقصد کیا تھا تزکیہ نفس سے، میں یہ سمجھتی ہوں، مجھے بتائیے گا جب سوال جواب میں یا کہیں بھی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ اگر آپ ان سے ڈس ایگری کر رہے ہیں. میرے نزدیک تزکیہ نفس کا مقصود یہ تھا، یا سیلف ڈسپلن کا مقصود یہ تھا، ٹو بی ایبل ٹو ہیو انف اسپیس ان مائی مائنڈ ٹو ریمبر اللہ سبحانہ و تعالی، to be able to have enough space in my heart to have thoughts, good thoughts about Allah subhanahu wa ta'ala and his people in a good way, and to be able to create enough space in my life, in my routine, to be able to work in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. میرے خیال میں مجھے سیلف ڈسپلن اس لیے چاہیے تھا، میرے خیال میں مجھے سیلف ڈسپلن اس لیے چاہیے تھا کہ میری زندگی میں اتنی جگہ ہو کہ میں اللہ کے دین کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کر سکوں، دنیا میں کوئی پازیٹیوٹی لانے کے لیے کام کر سکوں. اور یس، سیلف ڈسپلن کا ایک اور مقصود میرے ذہن میں ہے کہ ہاں، یہ سب کرتے ہوئے میں ایگزاسٹ نہیں ہو جاؤں، یہ سب کرتے ہوئے میرے گھر میں خرابیاں نہیں آئیں، میرے بچے برباد نہیں ہوں، میری فیملی برباد نہیں ہو، اور میں اندر سے اپنے آپ کو کام فیل کروں، مجھے لگے کہ ہر چیز از فالنگ انٹو پلیس. سو دس از ایگزیکٹلی وائی کارپوریٹ ماڈل آف سیلف ڈسپلن اور یہ رول ماڈلز میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے جو میرے سامنے بار بار آتے ہیں. تو جب آئیں گے تو میں ان کو ریجیکٹ کر دوں گی. اب اس کے اندر میں آپ کو ایک بات یاد کراتی ہوں کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک لمبا کام ہے اور اس میں بار بار غلطیاں ہوں گی، اور اس میں جب مجھے پتہ لگے گا کہ میں بار بار فیل ہوں گی، میں اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کروں گی، تو میں یہ نہیں سمجھوں گی کہ میں فیل ہو گئی، بلکہ میں دوبارہ آ جاؤں گی. یہاں پہ میں آپ کو وہ حدیث یاد کرانا چاہ رہی تھی جو ایک حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ میرے پاس اور مجھ سے توبہ کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، اور یہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور میں اس کا رب ہوں، اور یہ جانتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے اور یہ اس پہ نادم اور یہ مجھ سے مغفرت مانگ رہا ہے، میں نے اس کی مغفرت کی. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ بندہ دوبارہ غلطی کرتا ہے اور وہ دوبارہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور وہ پھر کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ says the same thing کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور میں اس کا رب ہوں، اس نے غلطی کی اور اس نے مجھ سے معافی مانگی، سو میں نے اس کو معاف کر دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح وہ 70 مرتبہ کرتا ہے اور 70 مرتبہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 مرتبہ معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ہے نا کہ if you don't sin, that Allah subhanahu wa ta'ala will replace you from sinners with sinners who will sin and then they will repent. And the best of the sinners are those who repent. بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. آپ سمجھے ان احادیث میں اور ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اس کا مطلب ہے جاؤ اور جتنا چاہتے ہو گناہ کرو، یہ تو مطلب نہیں ہے.
obviously हमको पता है ये जो बार बार गलती करके माफ़ी करने का तस्वुर है, इसका मतलब ये नहीं कि you have the license to go and sin again, no, बल्कि इसका मतलब ये है कि I know कि this is a long term work जिसके अंदर बार बार मिस्टेक होंगी. So whenever you make a mistake and you end up breaking your routine, you don't give up, you don't consider it as a failure, you come back to me, you confess to me, you say that I want to repair again, I want to start again from where I left, and I would say, yes, you can go back and my blessings are with you, O my slave. This is how I translate this conversation with Allah subhanahu wa ta'ala. So अगर आप मुझसे पूछेंगी, जो मुझे समझ में आया है वो ये आया है कि ज़िंदगी में नज़्म ज़िंदगी तश्कील, तज़किया नफ्स का प्रैक्टिकल मॉडल क्या है. अगर मैं आपको एक लफ्ज़ में बताना चाहूँ कि तज़किया नफ्स का प्रैक्टिकल मॉडल क्या है टिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तौबा की शरायत है. तौबा की जो शरायत है वो प्रैक्टिकल टिप्स है जो आपको कोई भी देता है, और उसके जो इन डेप्थ है वो हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी उनको देख लें. प्रैक्टिकल टिप्स में तौबा का मॉडल क्या है? गलती से रुकें, कन्फेस करें, दिल में नादिम हो. आप सब स्कॉलरली लोग हैं, आप सबको पता है, इसलिए मुझे हवाले देने की जरूरत नहीं है. दिल में नादिम हो, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाइए, जैसे सूरह फुरकान के अंदर भी है, अल्लाह के सामने कन्फेस कीजिए, तौबा कीजिए, वह आमन है, और फिर ये प्रॉमिस करें कि आई वॉन्ट डू इट अगैन, है ना. एंड देन आप मग़फ़िरत मांगे, और फिर क्या करें कि इन्नल हसनात युज़्निबन सय्यात, कि जो हसनात हैं, जो नेकियां हैं, वो बुराई को रोक देती हैं, मिटा देती हैं. तो उसके बाद आप गुड डीड्स करते चलिए. कब तक करूं अल्लाह ताला, कब तक करूं या मुर्शिद, कब तक करूं माय मेंटोर? जब तक तुम यू विल एंड अप मेकिंग अनदर मिस्टेक, एंड व्हेन यू मेक अनदर मिस्टेक देन यू गो बैक टू द सेम थिंग अगेन. सो जो प्रैक्टिकल टिप है मेरी अजीज़ों, आसान करने के लिए, वो तौबा का मॉडल है. दोबारा गलती होगी, दोबारा नादिम होंगी, छोड़ दूंगी उसको, अल्लाह के पास जाऊंगी, रोऊंगी, माफ़िया मांगूंगी, सेल्फ करेक्शन करूंगी, दोबारा जर्नी स्टार्ट कर दूंगी. तो प्रैक्टिकल टिप तो मेरी जान इतनी सीधी सादी है मेरे ख्याल में, और यहाँ पर हमें याद आता है. नाउ तज़किया नफ्स क्विकली अगर आप देखें तो क्लेंजिंग हार्ट फ्रॉम एरोगेंस, ग्रीड एंड हीडलेसनेस, एंड गोल इज नॉट टू सप्रेस. आपकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं को आपको सप्रेस नहीं करना है, बल्कि यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू ये द इनर सेल्फ. और सेल्फ रेगुलेशन का जो मॉडर्न साइकोलॉजिकल मॉडल है वो भी क्या है कि आप जो है वो अपनी डिजायर्स को सप्रेस नहीं करते, बल्कि इसको रेगुलेट करते हैं. और हेल्दी इमोशन की बात मैं कर चुकी हूँ. अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट हमारी हेडिंग थी वो ये थी, अगर तज़किया नफ्स इतना इंपॉर्टेंट है, अगर सेल्फ रेगुलेशन इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसके बैरियर्स क्या चीज़ें हैं, उसमें हमें रोकता क्या है. ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी पता है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी. क्विकली आप और मैं रिमाइंड कर लेते हैं. डिजिटल ओवरलोडिंग इतनी ज़्यादा है कि कंप्यूटर ने स्लाइड बनाते हुए इसको सबसे ऊपर डाल दिया और 2 दफ़ा डाल दिया. मज़ेदार बात है. लेकिन अगर आप ये देखिए तो हमारे पास जो चीज़ें रोकने में आ जाती हैं, ऑब्वियसली इंडल्जेंसेस हैं और डिस्ट्रैक्शंस हैं और ये चीज़ें हैं. लेकिन मैं इसको डीपर देखना चाह रही हूँ, ये आपको भी पता है ये चीज़ें. आइए इसको ज़रा डीपर देखते हैं. जो चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने से रोकती हैं, तज़किये से रोकती हैं, सेल्फ डिसिप्लिन से रोकती हैं, उसका एक बायोलॉजिकल मॉडल है, साइकोलॉजिकल मॉडल है, और एक उसका रूहानी मॉडल है इस्लामिक साइकोलॉजी में. मैं उसको समझना चाह रही हूँ. देखिए, सबसे पहले हम बायोलॉजिकल मॉडल को देखते हैं, जो कि हमारा ब्रेन है. ब्रेन जो है ना, जो माइंड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अभी आप उसको बायोलॉजिकल बीइंग समझें, सिर्फ जिसके अंदर कॉन्शियसनेस शामिल नहीं है, जो शऊर है वो शामिल नहीं है. अभी वो नफ्स की बात नहीं कर रही हूँ. ब्रेन जो है हमारा, वो पार्ट ऑफ द नफ्स है, पार्ट ऑफ द साइकी है, लेकिन ब्रेन इज नॉट जस्ट ओनली साइकी. सो जो हमारा नफ्स है, जो हमारा साइकी है, एक बहुत बड़ा डोमेन है. इमाम गजाली उसको एक शहर के तौर पे, एक सल्तनत के से ताबीर करते हैं, और उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जो कि हम आगे पिक्चर में देखेंगे. ये देखिए, ये एक पिक्चर है कि जो हमारा सेल्फ है, इट्स अ बिग सिटी, और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. उसका जो किंग है वो कल्ब है, ठीक है, और उसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जो हम नेक्स्ट देखेंगे. जो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, उसका एक एलिमेंट है जो इंटेलेक्ट है, जो अक्ल है, जो कॉग्निटिव पावर्स हैं. सो आपका जो ब्रेन है, उसमें जो आपकी जो कॉर्टेक्स होती है, यानी जो आपका पेशानी है, पेशानी के पीछे जो हिस्सा है, जो अब आप जब ब्रेन की तस्वीर देखते हैं तो उसके अंदर एक क्लाउड की तरह, रुई की तरह की चीज़ नजर आती है, वो आपका कॉर्टेक्स है. वो हायर ब्रेन है जो कि थिंकिंग करता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, जो डिसीजन मेकिंग करता है, जो अपना सेल्फ एनालिसिस करता है, वो आपका हायर ब्रेन है, जिसको आप इंटेलेक्ट से
تعبیر کیجئے اسلامک سائیکالوجی کے اندر، اس کے اندر اس وہ جو پورا کلاؤڈ ہے، آؤٹر کلاؤڈ ہے، اس کے اندر آپ کا ایموشنل برین چھپا ہوا ہے، ایک انڈے کی شکل کا ایمیگڈلا ہے، اور اس کے ساتھ تھیلیمس ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سینٹرز ہیں. وہ والا جو آپ کا سینٹر ہے اس کو آپ اپنا بیسٹل کمپوننٹ آف یعنی جو حیوانی ایلیمنٹ آف نفس ہے وہ سمجھ لیجئے. تو جو آپ کا برین ہے، جو آپ کا وہ والا پارٹ ہے بایولوجیکل برین ہے، وہ آپ کا حیوانی برین ہے. تو یہ دو حصے ہو گئے برین کے جو کہ سملر ہیں بٹوین مائنڈ سائیکالوجی جو ماڈرن سائیکالوجی ہے اور آپ کے اسلامک نفس کے اندر آتا ہے. تو جو آپ کی کارٹیکل تھنکنگ ہے وہ انٹلیکٹ میں چلی گئی ہے، اور جو آپ کی اینیمل انسٹنکٹس ہیں، جو بیسٹل ماڈل ہے، جو شہوات ہیں، اور آپ کے جو بھوک ہے جو آپ کی، وہ آپ کے بیسٹل ماڈل کے اندر آ گئی ہے. اس کے بعد اس کا ایک اور پارٹ ہے، وہ گڈ اینڈ بیڈ کی چیزیں ہیں، جس کو بہت اچھی طریقے سے ماڈرن سائیکالوجی نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا ہوا. اس لیے آئی آلویز گو بیک ٹو اسلامک سائیکالوجی، خاص طور پہ امام غزالی کو میں اس لیے بار بار ریفر کرتی ہوں کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے وہ کمپلیٹ کر دیتے ہیں. سو ابھی ہم شروع کرتے ہیں اپنے بیسٹل فارم سے. اور جو ہمارا برین ہے، جو ہمارا انسٹنکٹ ہے، وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے امام غزالی اس کو اس طرح سے بتاتے ہیں کہ جو نفس کا 4 کمپوننٹس ہیں، 4 ایلیمنٹس ہیں. ایک ہے الخنزیر، الکلب، دا ڈیول، دا شیطان، اینڈ دی اینجل، دا ملک. سو جو دا سوائن اینڈ دا ڈاگ، جو خنزیر اور کلب ہے، یہ ہماری اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے انر برین کے اندر جو چیزیں تھیں، جو ہمارا بایولوجیکل برین ہے بیسیکلی، وہ دا سوائن اور وہ دا ڈاگ ہے. ڈاگ کیا چیز ہے؟ ڈاگ جو ہے وہ ہمارے ایموشنز ہیں، اینگر اور حسد اور پیشن اور بروٹیلٹی اور غرور، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ایموشنز ہیں. محبت ہے، محبت کی طلب ہے، غصہ آنا ہے، غصے سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کہ ہیٹریڈ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ڈاگ ہے. یعنی ڈاگ ریپرزینٹ دی اراسیبل سول، اراؤزبل سول ہے اور اراسیبل سول ہے. جبکہ جو سوائن ہے، جو پگ ہے، وہ ایپیٹائٹ اور لسٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. وی کانسٹنٹلی وانٹ ٹو ایٹ اینڈ وی کانسٹنٹلی وانٹ انٹیمیسی، اور وہ بھی امپورٹنٹ ہے. تو امام غزالی یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ سمجھنا ہے، کہ ڈاگ سے اور سوائن سے نفرت نہیں کرنی ہے ان کی فارم کی وجہ سے، بیکاز ان کی فارم کی وجہ سے انہیں نفرت کرنی کہ وہ ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ پارٹ بایولوجیکل برین ہم کو اس لیے دیا ہے کیونکہ وہ انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے. اگر ہم کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، اور اگر ہماری سیکشول ڈیزائرز کو پورا نہیں کریں گے تو نہ انسان زندہ رہ سکے گا، نہ نسل انسانی زندہ رہ سکے گی. اسی طرح جو ڈاگ ہے، جو غضب ہے، جو اگریشن ہے، وہ بھی سروائیول، وہ پروٹیکشن کے لیے ہے. اور اگر آپ مقاصد شریعہ کو سمجھیں تو آپ دیکھیے تحفظ جان ہے، تحفظ مال ہے، تحفظ نسب ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں آتی ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو دا سوائن اور دا ڈاگ ہے، دے آر امپورٹنٹ بیکاز ایک حصہ جو ہے وہ آپ کی اپنی ذات کو محفوظ رکھ رہا ہے، دوسری چیز آپ کی جان، مال، عزت، آبرو کو بچاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کو غصہ نہیں ہوگا تو آپ فلسطین کے لیے کیوں اٹھیں گے؟ اگر آپ کو غصہ نہیں ہوگا تو آپ ظلم کے خلاف کیسے اٹھیں گے؟ تو غصہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح کمپٹیشن کی خواہش ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے. تو ڈاگ سے اور سوائن سے ان کی شیپ کی وجہ سے نفرت نہیں کرنی، اور نہ ہی ان کو ختم کرنا ہے، بلکہ اس کے اندر جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ ہے آپ کا دا ڈیول اور دی اینجل، ملک ہے. اور اسی وجہ سے میں نے قدس سے کہا تھا کہ سورۃ الشمس کی آیات تلاوت کیجیے گا، کیونکہ دیکھیے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر اس کا فجور اور اس کا جو تقوی ہے وہ انسٹل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو دیز آر دا 2 ادر ایلیمنٹس آف نفس جس کا امام غزالی نے اشارہ کیا. اور وہ والی حدیث یاد کیجیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کچھ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا شیطان تمہارے پاس آ گیا ہے یا تمہارا شیطان چلا. تو میں نے کہا کیا میرے پاس بھی شیطان ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا کہ ہر ایک کے پاس ایک شیطان ہوتا ہے، میرا بھی ایک شیطان ہے، لیکن میں نے اپنے شیطان کو کنٹرول کر لیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ وہ انر ایلیمنٹس آف نفس ہے. اسی وجہ سے میں بھی بہت زیادہ کبھی کبھی رو جاتی ہوں، اور میں کہتی ہوں اور آپ بھی رو جاتے ہیں کہ مجھے اتنا رونا آتا ہے کہ میں فلاں کی طرح نیک کی نہیں ہوں، کیونکہ اندر میرے بری خواہشات میرے اندر کیوں اٹھتی ہیں؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے اندر بری خواہشات اٹھا بھی نہیں کریں. تو دس از دی آنسر ٹو دیٹ ویری سیڈ اینڈ ویری پرابلمیٹک کوشچن دیٹ آئی اسٹرگل ود آل دا ٹائم کہ کیوں میرے اندر برائی کی خواہش آ ہی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا فجور بھی میرے اندر انسٹل کیا تھا. اور جو کانسٹنٹ اسٹرگل ہے وہ یہی ہے کہ بیسٹل فارم سے لے کر اور اینجیلک فارم کی طرف جانا. سو دا اسٹرگل از فرام دا لوور ایٹریبیوٹس
بیسٹلی بروٹل سیٹانک ایٹریبیوٹ سے اینجیلک فارم کی طرف جانا ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں وہ چیز ہے جو آپ یاد کیجئے حدیث جہاد بن نفس، جس کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. اور میں پھر چاہتی ہوں کہ اب آپ اس حدیث کو اس ڈیپر میننگ میں سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جو قتال تھا وہ کتنا مشکل تھا، اس میں قتل و غارت گری تھی، اس میں ایکشن تھا، اس میں فزیکل ایگزاسشن تھی، اس میں آپ کو اپنے منی کو سیکریفائز کرنا پڑا تھا، اس میں اپنے آپ کو اتنے بڑے خطرے کی طرف ڈالنا پڑا تھا. اور اس کے باوجود جب آپ واپس جانے لگے جہاد ختم کر کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ بعض لوگ ان ساری احادیث کو بڑے غلط معنوں میں سے پریزنٹ کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے قتال نہیں کرنا چاہیے. نہیں، یہ ایک انر انڈرسٹینڈنگ ہے. اگین جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ ایکشن سے زیادہ کیریکٹر امپورٹنٹ ہے. اور جب آپ ایکشنز پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ کو کیریکٹر پہ کام کرنا ہے، انر سیلف پہ کام کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توجہ اس طرف مبذول کروا رہے تھے کہ ہم نے ایکشن کو بہت زیادہ فوکس کر لیا، مگر ہم جب جائیں گے اور ہمارے سامنے وہ تھریٹ نہیں ہوگی جو کہ بہت کلیئرلی ہوتی ہے، جس کے خلاف لڑنا آسان ہے، تو ہمیں اپنی انر تھریٹس کو کی طرف سے اویئرنیس کرنی ضروری ہے. اور وہ کیا ہے؟ دا پریزنس آف دا ڈیولک نیچر آف دا نفس وچ از ان سائڈ always there. اینڈ یو نو دا سوائن اینڈ دا ڈاگ جو کہ انکنٹرول ہو سکتے ہیں اور وہ پھر اوور پاور کر سکتے ہیں ہمارے انجیلک بینگ کو. تو جو کانسٹنٹ اسٹرگل ہے، جو انر جہاد ہے. اور یہاں پر پھر میں دوبارہ واپس جا کے آپ کو ریمائنڈ کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے جو نظم زندگی کی تشکیل ہے، جو تزکیہ نفس ہے، یہ لائف لانگ پروسیس ہے، یہ پیریوڈک، اس کے اندر چینجز آ سکتی ہیں کہ دا نیچر آف ورک ور ڈوئنگ. سو ہم میں سے جو ساتھی پریشان ہیں مجھ سمیت کہ آج کل میں ورک میں بزی ہوں یا چھوٹے بچوں میں بزی ہوں یا بزرگوں کی خیال کرنے کی وجہ سے، گھر کے سٹریس کی وجہ سے میں نے، تو یہ آپ کا ایک پیریڈ ہے، اور اسی گیون پیریڈ میں آپ نے انر جدوجہد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پیریڈ آف ایز دے گا اور اس میں آپ کی ڈفرینٹ اسٹرگل ہوگی، لیکن اس وقت بھی آپ نے اور میں نے مائنڈ فل رہنا ہے اپنی انر اسٹرگل سے. کبھی کبھار جو اینیمیز ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں باہر، تو وہ آسان ہو جاتا ہے، جبکہ جہاد اکبر یہ ہے کہ جب اینیمی ہڈن ہوتے ہیں اور وہ زیادہ لانگ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں. سو ان سب چیزوں کو اگر آپ امام غزالی کے اس ماڈل کو سمجھ لیں تو اب میرے خیال ہے کہ مجھے مائنڈ سائنسز کو سمجھانا آسان ہو جائے گا. کہ ایک اور پرابلم جو ہے جس کی وجہ سے آپ کو سمجھ آ گیا کہ اگر آپ اسلامک سائیکولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ڈسٹریکشنز کیوں ہوتی ہیں، کیونکہ دا سوائن وانٹس ٹو ایٹ آل دا ٹائم. اس کو ہر وقت کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے، یا اس کو فرج یا شکم دو کی شہوات کو پورا کرنا ہے نا. تو وہ ہماری وہ چیز ہے جو کہ ہماری ڈیزائرز ہمیں کانسٹنٹلی ان کو پورا کرنا ہے، تو اس لیے وہ کھاتا ہے، اس کو کھانا مانگے گا وہ بار بار. آپ نے کیئرفل رہنا ہے کہ اس کو ہر وقت کھانا نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کو یہ اسلامک ماڈل میں سیلف اویئرنیس آ گئی ہے کہ آپ کا ڈاگ ہے اور وہ ریسیبل سول ہے، اگریشن. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو فرائیڈین ماڈل ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہے. جو ڈیزائر وہ دو ہی اس نے بتائی ہیں، اور اس نے بتائی ہیں کہ بھوک، اور وہ اس کو سیکشوالٹی کو کہتا ہے لیکن وہ اورل اسٹیجز پہ بھی جاتا ہے. تو بہرحال ویری سملر ماڈل ہے کہ یعنی شکم کی بھوک یا فرج کی بھوک ہے، اور دوسری چیز کو وہ ایگریشن کہتا ہے، اینگر کہتا ہے. اور دیکھیے امام غزالی بھی انہی دونوں چیزوں کو بتا رہے ہیں. تو میں نے اور آپ نے یہ مائنڈ فل رہنا ہے. قلب کا یہ کام ہے کہ وہ انٹلیکٹ کو یوز کر کے کنٹرول کرے اپنے سوائن کو اور اپنے قلب کو جو اندر موجود ہے. اس کو سپریس نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو رائٹ وے میں چیزیں پرووائڈ کرتی رہنی ہے. یعنی کھانا وقت پر دینا ہے، اور جو سیکشول ڈیزائرز ہیں ان کو حلال طریقے سے پورا کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈپرائیو نہیں کرنا. کیونکہ جب آپ ڈپرائیو کریں گے تو دا پرابلم از کہ وہ غلط طریقے سے راستہ اختیار کرے گا. جیسے کہ ہے نا کہ جب جن لوگوں نے، اور یہ میرے خیال مولانا مودودی نے سورہ حدید کی تفسیر میں رہبانیت کے ضمن میں بہت ڈیٹیل بتایا کہ جب جو کرسچینٹی کے ٹریڈیشن کے اندر جب انہوں نے جو مونک تھے اور جو پریسٹ انہوں نے بہت زیادہ جب ان دو ہیومن جو نیچرل ڈیزائرز ان کو سپریس کیا تو پھر بہت بغاوت کی جو ہے نا انسانی نفس نے. تو جب آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کریں گے، آپ شادی نہیں کریں گے، تو کیا مسئلہ ہوگا کہ آپ اپنی جو تلامذہ ہیں ان کے ساتھ آپ کے رومانٹک ریلیشن شپ بننے شروع ہو جائیں گے، اور آپ بولیں گے او ہم تو اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہ آپ دینی سرکلز میں آپ نے دیکھا ہے کہ رومانٹک ریلیشن شپ بننے شروع ہو جاتے ہیں ان دا نیم آف انٹلیکچوئل کانورزیشنز. اور اللہ معاف کرے کہ آپ کو کہیں اور سے کچھ اور پورا نہیں ہو رہا تو اس لیے ڈیزائرز کو دبانا نہیں ہے، ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت خفگی کا اظہار کیا تھا جب ان کو پتہ چلا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ اوت لے لیا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے، وہ کبھی اپنی بیوی کے پاس یعنی وہ ساری رات نمازیں پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصی خفگی کا اس کے اوپر اظہار کیا تھا کہ یہ نہیں کریں، کیونکہ آپ اپنی ہیومن نیچر کو جب غلط طریقے سے سپریس کریں گے تو وہ آپ کے خلاف بغاوت کرے گی. تو یہ بات امپورٹنٹ. اسی طرح آپ نے مائنڈ فل رہنا ہے کہ آپ کا جو ڈیول ہے وہ
آپ کے اگریشن اور اس کو اوور پاور نہیں کر لے. اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے امام غزالی اس طرح سے بتاتے ہیں یہ کہ جب جو انٹلیکٹ جو قلب ہے وہ کنگ آف دا سٹی ہے، اور جو انٹلیکٹ ہے ہی از دا وائزر، اٹ از دا وائزر دا پرائم منسٹر. اور جو بھوک ہے یعنی وہی کلب اور خنزیر، اور اس کو انہوں نے دوسرے انالوجی میں بیان کیا. بات وہی ہے کہ جو بھوک ہے اور جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ ٹیکس کلیکٹر ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکس تو ضروری ہے نا، اگر ٹیکس نہیں آئے گا تو سٹی کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، گروتھ کیسا ہوگا، وہ چلے گا کیسے. اور جو غصہ ہے، اگریشن ہے، جس کو وہاں پہ انہوں نے ڈاگ کہا تھا، وہاں پہ اس کو وہ پولیس مین کہتے ہیں کہ وہ پولیس مین اٹ از امپورٹنٹ، اٹ از نیڈیڈ ٹو پروٹیکٹ یور سٹی. مگر اگر جو قلب ہے وہ وائزر انٹلیکٹ سے بار بار پوچھتا نہیں رہے گا ہاؤ ٹو کنٹرول دا ٹیکس کلیکٹر اینڈ ہاؤ ٹو کنٹرول دا پولیس، تو دا پولیس اینڈ دا ٹیکس کلیکٹر ول ٹیک کنٹرول آف دا قلب، اور انٹلیکٹ کو پریزن میں چلا جائے گا. اور پھر آپ کیا ہوگا کہ جو آپ کا نفس ہے وہ ان دونوں کا غلام ہو جائے گا. جبکہ قلب کا اصل مقصود کیا ہے؟ قلب کیا ہے؟ قلب از دا میرر، جہاں پہ ہم ڈیوائن نالج کو دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں. اور یہاں پہ آپ سورۃ النور کی آیت نور کو یاد کیجئے کہ جس طرح وہ پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جس طرح چیسٹ کے طاق کے اندر وہ قلب رکھا ہے اور اندر وہ نور ہے، لیکن وہ نور جو ہے وہ ایک لینٹرن کے اندر، چراغ کے اندر محفوظ ہے، اور وہ جو چراغ ہے وہ قلب ہے، یہ وہی قلب ہے. اگر اس چراغ کے وہ جو لینٹرن کا جو گلاس ہے، جو چراغ کا جو گلاس ہے وہ قلب ہے، اگر اس قلب کے اوپر اندھیرا آ جاتا ہے تو انر لائٹ آؤٹر لائٹ کو پکڑ نہیں پاتی ہے. سو جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے قلب کے اوپر سے، یعنی اپنے اس گلاس کے اوپر سے، اس چراغ کے گلاس کے اوپر سے گناہوں کو اور غلطیوں، ڈاؤٹس کو اور شہوات کو کلین کرتے رہنا ہے، اس کے ایروگینس سے کہ دھوئیں سے صاف کرتے رہنا ہے، تاکہ جو انر لائٹ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا انجیلک فارم ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر اپنی روح ڈالی اور اپنا نور پھونکا ہے، وہ انر لائٹ جو آؤٹر لائٹ ہے اس کے ساتھ مل جائے اور چمک جائے، اور نورن علی نور کی سچویشن پیدا ہو. اور آؤٹر لائٹ کیا ہے؟ وہ ریولیشن ہے، وہ دا بک آف گاڈ ہے، قرآن کریم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ ہے. سو جو آؤٹر لائٹ ہے، جو نور ہے، وہ قرآن کریم اور سنہ اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو انر نور ہے وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے اندر ایک نور پھونکا ہے، وہ چاہے کوئی کافر ہو، چاہے کوئی برا انسان ہو. تو جب قلب کا آئینہ صاف رہتا ہے وسواس سے اور گناہوں سے، سو جو انر نور ہے وہ آؤٹر نور کو پکڑ لیتا ہے. وہ جو اولیو آئل کی مثال دی ہے اس میں زیتون کی، کوئی تیزی سے پکڑتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نور علی نور، کہ اندر بھی نور اور باہر بھی نور، اور انسان کا پورا نفس جو ہے وہ تزکیہ کی طرف جاتا ہے اور جگمگا اٹھتا ہے. تو سارا جو جہاد بن نفس ہے اور سیلف ڈسپلن ہے وہ اپنے قلب کو صاف رکھنے کی کوشش کرنا ہے. اور قلب کو کس طرح صاف کرتے ہیں؟ بائی ڈسپلننگ یور ڈیزائرز، by disciplining your hunger and by disciplining your thirst for intimacy and your anger and your emotions. Now interestingly میں یہاں پہ بہت کوئکلی اس بات کو آپ کو یاد دہانی کرا سکتی ہوں کہ رمضان کس طرح ہیلپ کرتا ہے. پھر تو آپ دیکھ لیجئے کہ رمضان ایکشنز کو بھی فوکس کرتا ہے، وہ روٹین دیتا ہے آپ کو، اور وہ کنٹرول کرواتا ہے آپ کے ہنگر کو. اور اس کے اندر جو اسلامک اسکالرشپ میں اس کو اس طرح ڈسکس کرتے ہیں کہ جو روزہ ہے وہ ایپیٹیٹو پاور آف دا سول کو کنٹرول کرتا ہے. اور یہ آخری کی سلائیڈ میں یہ باتیں آ رہی تھیں اور اس کو میں یہاں پہ ڈسکس کر رہی ہوں تو میں یہی کر دیتی ہوں. اور وہ یہ والی بات آ رہی تھی کہ جو روزہ ہوتا ہے وہ ایپیٹیٹو پاور آف دا سول کو چونکہ کنٹرول کرتا ہے، اور جو ڈھال کا تصور ہے میں وہاں پہ وہ والا ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ ڈھال کا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے. سو جب آپ سے کوئی لڑنے آتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب کوئی تم سے لڑو تو تم اس سے لڑنے کو تم کہو کہ میں روزے سے ہوں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ جو آپ کا ریسبل سول تھی، دا ڈاگ تھا، اس کو آپ کنٹرول میں رکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس کو، میرے ڈاگ کو انووک مت کرو، پرووک مت کرو، اس کو کیا نہیں کرو، اس کو الیسٹ نہیں کرو کہ وہ غصہ اس کو طرف آئے. ٹھیک ہے. سو آپ روزے کو ڈھال کی طرح استعمال کرتے ہیں. اسی طرح علماء یہ بتاتے ہیں، اس میں ابن رجب کا کام ہے اور اس میں امام غزالی بھی کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات آتی ہے کہ روزہ جو ہے جب آپ اپنی بھوک کو اور اپنی شہوت کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کے جو دوسرے، تو آپ شیطان کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے ڈیمن کو کنٹرول کیوں کرتے ہیں؟
دیکھیں دوبارہ یاد کیجئے کہ جو آپ کا شیطان ہے اندر کا، ہمارا شیطان ہے، وہ اس کے جو ایلیمنٹس ہیں ہمارے اوپر کنٹرول لینے کے، وہ یہ دو ہیں، دا ڈاگ اینڈ دا سوائن ہیں. سو جب آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کا شیطان اصل میں کمزور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ ایک اتنی زبردست بات تھی کہ ایپیٹیٹو پاورز آف دا سول کو کنٹرول کرتا ہے روزہ. تو جب آپ اپنی سیکشولیٹی کو کنٹرول کرتے ہیں اور آپ اپنی ہنگر کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کا ڈیول کنٹرول ہوتا ہے اور آپ کو اسپیس ملتی ہے اللہ کی یاد کی، اللہ سبحانہ و تعالی کی مجاہدے کے لیے، نماز کے لیے، رات کو جاگنے کے لیے. لیکن دیکھیں یاد کیجئے کہ اللہ یہ بھی بتاتے ہیں نا، جو بار بار کہتے ہیں کہ آپ اپنے روزے کو روئن نہ کریں یہ سب کچھ کر کے، کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سے نہ بنائے، اللہم لا تجعلنا منہم. لیکن میں آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ اس کو اور ڈیپر میننگز میں اس حدیث کو آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ جو سارا ورک تھا شیلڈ بنانے کا، وہ تو یہ تھا کہ دا سوائن اور دا ڈاگ کو کنٹرول میں رکھنا تھا. لیکن اگر آپ اپنے ڈاگ کو کنٹرول ہی نہیں کر سکے، صرف ایکشنز کے اوپر آپ کا فوکس رہا، لیکن جو انر ورک تھا وہ آپ نے نہیں کیا، تو آپ کا ڈاگ تو مستقل ایکٹیو رہا ہے. وہ مستقل، آپ نے ڈاگ کو دیکھا ہے، ڈاگ سے انہوں نے کیوں مثال دی ہے بائی دا وے، یہ بھی وہ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے ڈاگ کو دیکھا، ڈاگ جب بیٹھا ہوتا ہے نا تب بھی وہ پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، زبان اس کی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ اس کو بس ایک حرکت ہوتی ہے اور ڈاگ بھاگتا ہوا جاتا ہے. آپ اسٹک پھینکے، وہ آپ نے پھینکی ہو کسی اور نے پھینکی، ڈاگ بھاگتا ہوا جاتا ہے. وہ ہر وقت اتنا زیادہ اراؤزبل حالت میں ہوتا ہے کہ ڈاگ کو انسائٹ کرنا بہت ہی آسان ہے نا. کتے کے پاس آرام سے، جبکہ بلی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. بلی کے سامنے آپ کچھ بھی کریں، بلی گائے بیٹھی رہتی ہے آرام سے، اس لیے انہوں نے ڈاگ سے تشبیہ کی ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا جو انر سیلف ہے وہ بہت جلدی پرووکیٹ ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس کو کنٹرول اگر آپ نے نہیں کیا تو روزے کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے. اسی طرح اصل بات یہ کہ جو سوائن ہے وہ اس کو ہر وقت کھاتا رہتا ہے. اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا، اب دیکھیں ایک چیز اور یہاں پہ لوگ بتاتے ہیں کہ جب آپ سارا دن روزہ رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ روزے کے بعد بہت زیادہ انہیلدی فوڈ کھا لیں تو آپ کا ویٹ کم نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے لوگوں کا رمضان کے بعد ویٹ بڑھ جاتا ہے نا. سو ویری انٹرسٹنگلی کہ ہوا کیا تھا، کیونکہ آپ نے اصل میں جو کام کرنا تھا کہ اپنی باڈی کو گلوکوز ڈیپریویشن دینی تھی اور اپنی باڈی کو ہیلدیئر میل کے لیے اور سیلف ریگولیشن موڈ میں لانا تھا. جب آپ فزیکل اسپیکٹس آف روزہ کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں بھی آتا ہے کہ آپ کی باڈی کے جو تمام آرگن ہیں وہ گلوکوز کو میٹابولائز کر کر کے اب تھک چکے ہیں، تو ان کو ذرا سا سکون دو، انہیں کچھ اور کام کرنے دو، تاکہ جو انرجی اور جو ان کے پاس اسٹوریج ہے ان کو توڑ کر تعمیری مقاصد میں لا سکیں. چونکہ تم ان کو تھکنے سے روکتے نہیں ہو، مستقل کھلاتے رہتے ہو، تو وہ بس اسٹوریج میں لگے رہتے ہیں، وہ کنسٹرکشن میں نہیں جا پاتے. اسی لیے جو لوگ اگر موٹے ہوتے ہیں تو ان کی باقی چیزیں بھی کمزور ہوتی ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ پٹھے کمزور ہو رہے ہیں، جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، کیونکہ انہیلدی چیزوں میں لگی ہوئی ہے، ڈائٹ کام کرنے میں لگی ہوئی ہے. تو جب آپ اس کو اسپیس دیتے ہیں تو ایک تو آپ کے باڈی کے آرگنز رک جاتے ہیں کہ نئی آنے والی مستقل آنے والی سپلائی کو سٹور کرنے میں ان کی محنت کم ہوتی ہے، اور نمبر 2 جو پہلے سے سٹور سپلائی ہے وہ اس کو کنسٹرکٹیولی یوز کرتے ہیں. اس وجہ سے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بعد جو ویٹ لاس ہوتا ہے وہ اسٹیبل ہوتا ہے. نا اسی ایگزامپل کو آپ اپنے اوپر رکھ لیجئے. سارا مقصد یہ تھا کہ اگر میں کم کھاؤں گی اور تو پھر کیا ہوگا کہ میں بعد میں تراویح اور اس میں کھڑی ہو سکوں گی. لیکن اگر میں نے کھانے کے بعد بہت سارا شربت پی لیا، بہت ساری میٹھی چیزیں کھا لی، تو وہی ہوا، گلوکوز، آپ نے فلڈ آف گلوکوز اپنی باڈی کو دیا، باڈی ایگزاسٹ ہو گئی، وہ تھک کے پڑ گئی ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے تراویح میں کھڑے ہونا، مغرب میں کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے. یا آپ نے اتنا سارا وقت لگا دیا کچن کے اندر کہ جب آپ کی باڈی تھک چکی اور اب آپ سے نماز میں نہیں کھڑا ہوا جا رہا. تو مقصد کو فوت نہیں کریں، ایک بات یہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے اندر جو دوسری بات ہے جو کہ امام ابن رجب کا ماڈل ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایبسٹیننگ فرام فوڈ اینڈ ڈرنک ہے وہ تو صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے. آپ نے آئس برگ دیکھے ہوں گے جو سمندر کی سطح پہ ہوتے ہیں، کبھی تصویر دیکھی ہوگی. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنا آئس برگ جو ہوتا ہے، گلیشیئر جو ہوتا ہے، جتنا سرفیس سے اوپر ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا حصہ 98% حصہ جو پانی کے نیچے ہوتا ہے. تو اسی لیے ٹپ آف دی آئس برگ کو سائیکولوجیکل ماڈلز میں یوز کیا جاتا ہے، یہ والی انالوجی کو یوز کیا جاتا ہے. تو ایبسٹیننگ فرام فوڈ اینڈ ڈرنک تو صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے، لیکن جو زیادہ انر ورک ہے جو روزہ کرتا ہے وہ انڈر دا سرفیس ہے، کہ آپ کنٹرول آف یور اینگر ہے، کنٹرول آف یور ٹنگ ہے، کنٹرول آف یور تھاٹس ہے، اور ٹیمنگ یور ایگو ہے. سو ابن رجب نے بھی کہا کہ ٹرو فاسٹنگ کیا ہے؟ اٹ انکلوڈز اوائڈنگ ہارم ٹو ادرز اینڈ پیوریفائنگ دی ہارٹ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آتا ہے کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک پاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور جنہیں قیام اللیل سے سوائے رات جگے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بیکاز اصل بات کیا تھی، دوبارہ واپس جائیے کہ ایکشن کو فوکس نہیں کرنا ہے، انر ورک کو فوکس کرنا ہے.
یہ سب باتیں کرنے کے بعد اب میرے لیے آسان ہو گیا ہے کہ میں مختصراً آپ کو بایولوجیکل ماڈل سمجھا دوں کہ ڈسٹریکشن کیوں ہوتی ہے. جو ہمارا اینیمل بینگ ہے، بایولوجیکل مائنڈ ہے، اس کے اندر جو میں نے آپ کو یہ بیچ میں دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اوپر والے کے اندر جو ایک بایولوجیکل سینٹرز ہیں، ہنگر کا سینٹر ہے، تھرسٹ کا سینٹر ہے، اینگر کا سینٹر ہے، ایموشن ریگولیشن کا سینٹر ہے. ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے، وہ ٹیسٹ رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اسی لیے رکھا ہے کیونکہ میں اب آپ کے سامنے سائیکولوجیکل ماڈل پوری طرح ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکی ہوں، اسلامک ماڈل، تو آپ کو لیے بایولوجیکل ماڈل سمجھنا آسان ہے. کیوں کا سوال آسان ہو جائے گا کیونکہ یہ ٹیسٹ تھا، اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. تو بایولوجیکل ماڈل کے جتنے بھی سینٹرز ہیں یہ ایک دوسرے کے بہت قریب قریب ہوتے ہیں. اور جو بایولوجیکل برین ہے آپ کا، میں آپ کو یہ کارٹیکس کی بات نہیں کر رہی، جو آپ کا بڑا والا جو آپ کو کلاؤڈ کی شیپ کا نظر آ رہا ہے، میں اس کی بھی بات نہیں کر رہی، میں آپ کو سائیکی کی بھی بات نہیں کر رہی ہوں، اور جو کہ امام غزالی کے یا اسلامک اسکالرشپ کے ماڈل آف نفس عقل کو ریپرزینٹ کرتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں آپ کے بیسٹل سیلف کی بات کر رہی ہوں، جو کہ ڈاگ اور سوائن ہے، جن کا اپنا مائنڈ نہیں ہے، ان کی کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے، ان کا کام صرف ڈیزائر ہے، اور ان کا کام صرف جو ہے وہ نیڈ کو پورا کرنا ہے. سو جو ہنگر سینٹر ہے، جو تھرسٹ سینٹر ہے، جو اینگر سینٹر ہے، جو ایموشنل ریگولیشن اور سلیپ کا سینٹر ہے، ان کا اپنا کوئی مائنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا کام صرف یہ ہے، ہم اسلامک سائیکالوجی کے ماڈل کے اندر ڈیزائرز اور شہوات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ماڈرن سائنسز کے اندر ہم اس کو نیڈز کے نام سے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہماری نیڈز ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کا برین جو ہے وہ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا کہ آپ کی نیڈ کیا ہے. اور یہ اتنا گراؤنڈ بریکنگ کانسیپٹ تھا کہ بہت سارے سائیکولوجیکل ورک اور سائیکو تھراپی کی بنیاد اسی کے اوپر ہے کہ آپ کی نیڈس تو ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کا برین ہے وہ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا آپ کی نیڈز اور وانٹس کے اندر، اور وہ کیا نیڈ ہے اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا. اس لیے سائیکو تھراپسٹ ضروری ہے کہ جو آپ کا کارٹیکس ہے، جو آپ کا تھنکنگ مائنڈ ہے، اس کو اور زیادہ اسٹرانگ کیا جائے. آپ اویئرنیس، جس کو آگہی کہتے ہیں، سیلف اویئرنیس کہتے ہیں سائیکولوجیکل ورک کو، یا جس کو اسلامک سائیکالوجی میں معرفت نفس کہتے ہیں. سبحان اللہ، تو دیر ویری سملر کانسیپٹ. معرفت نفس جب ہوگی تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں آپ کو نیڈ کیا ہے، کون سی چیز آپ کی وانٹ ہے، اور آپ کی نیڈس کس طرح ڈفرینٹ ہے. مجھے اس کی ایگزامپل سمجھانے دیں، بہت آسان ایگزامپل سمجھاؤں گی اور ایک کمپلیکس ایگزامپل سمجھاؤں گی. چھوٹے بچے ہوتے ہیں، روتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ٹینٹرم شو کرتے ہیں، تو ماں، سارے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ماں سنبھال نہیں رہی، اس نے اچھی تربیت نہیں کی، اس نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اور ماں بیچاری چپکے سے کہتی ہے اس نے نیند نہیں لی. ماں بیچاری خاموشی سے کہتی ہے اس نے کھانا نہیں کھایا. ماں ایک طرف لے کے جاتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے، بچہ ٹھیک ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، اور سارے لوگ کہتے ہیں اب ماں کی تربیت کا کیا ہوا؟ تو آپ تو کہتے ہیں ماں نے تربیت نہیں کی. ایک دم سے بچہ کنٹرول کیسے ہو گیا؟ نمبر 2، بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، وہ کر رہا ہے، سارے لوگ بول رہے ہیں ماں اتنی خراب ہے، اور ماں کہتی ہے سویا نہیں. بچے نے، ماں نے سلایا، بچہ سو کے اٹھا، ایسا پیارا فرشتہ. وہی لوگ جو بچے کو پھینک رہے تھے، وہ بچے کو پکڑنے کو آگے، میں گودی لے لوں، میں اپنے ساتھ لے جاؤں. یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ کیونکہ بچے کو آپ ایک طرح سے بیسٹل فارم سمجھ لیجیے، آف دا برین سمجھ لیں. بچے کو نہیں پتا تھا کہ وہ کب ہنگری ہے اور کب اینگری ہے اور کب وہ سلیپ لیس ہے. بچے کو نہیں پتا تھا. سو ماں واز ایکٹنگ ایز دا تھنکنگ برین فار دا چائلڈ. اور یہ چیزیں جو تربیہ میں آتی ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو، جب ہم چائلڈ سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ بچہ ٹینٹرم شو کرے، بچے کو غصہ مت کریں، کیوں سکھاتے ہیں بار بار، اور بچے کو مارے نہیں اور یہ نہیں کریں، وہ اس لیے کہ بچہ ابھی بیسٹل فارم آف دا برین ہے، اینڈ یو آر ایکٹنگ ایز دا تھنکنگ فارم آف دا برین فار یور چائلڈ. تو آپ غصہ نہیں کریں، بچے کو غصہ آ رہا ہے، آپ کو کیوں آ رہا ہے؟ میں ڈیٹیل نہیں ہونا چاہ رہی، لیکن میں سارے کانسیپٹس کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے گی. تو برین کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہنگری ہے یا اینگری ہے. سو جو لوگ، اگین میں پھر ویٹ لاس کی مثال اس سے دینا چاہ رہی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ایموشنل ایٹنگ کرتے ہیں، جن لوگوں کو انسلٹ ہو رہی ہوتی ہے، جن کی ہیومیلیشن ہو رہی ہوتی ہے، جن کے ساتھ سیکشول ابیوز ہوا ہوتا ہے، جن کے گھر میں مستقل ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی جو سیٹسفیکشن کو پورا کرنا چاہتے ہیں کسی اور طریقے سے، تو ایموشنل ایٹنگ کرتے ہیں. یا ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں، ٹو مچ اسٹریس ہوتا ہے. اسٹریس کے اندر آپ کو پسند، آپ کا مائنڈ پسند نہیں کرتا پین کو، نا، اس کو سکون چاہیے. تو اگر اس کو سکون نہیں ملے گا، ہیومیلیشن مستقل ہو رہی ہے اور کوئی کمفرٹ نہیں کرے گا، سود نہیں کرے گا، اگر ماں بچے کو محبت نہیں دے گی اور چیختی رہے گی، گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوگا اور اس کو سکون نہیں ہے، وہ سکون کہیں اور سے تلاش کرے گا. تو یا وہ ایموشنل ایٹنگ کرے گا، یا وہ پورنوگرافی کرے گا، یا وہ ایڈکشن کی طرف جائے گا، یا وہ کوئی اور غلط کام کرے گا. بالکل اسی طرح
اسلامک کانسیپٹ بھی یہ والی بات بتا. اور جب اگر اسی طرح ایک اور آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں، ایک تو آپ اپنے نیڈس کے اندر فرق نہیں کر پا رہے کہ ویدر، اسی لیے جو ویٹ لاس جرنی والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ a lot of the time when you're feeling hungry, if you drink water, your thirst center will be satisfied and you won't be needing to eat. لیکن ہم کو بہت دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم بھوکے ہیں یا پیاسے تو ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے ایک گلاس پانی پیتے اور ہمیں سکون آ جاتا. تو اس لیے کبھی کبھار ہمارا برین فرق نہیں کر پاتا کہ وہ پیاسا ہے یا وہ بھوکا ہے. سو آپ پانی پی لیں تو آپ کی بھوک بھی جاتی رہے گی. یہاں پر میں آپ کو اسلام سے کنیکٹ کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ آئے تو پانی پی لو، ہے نا، کیونکہ آپ کا جو برین ہے نا، جو بیسٹل فارم ہے، وہ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا. تو اس کو جب ٹھنڈا پانی ملتا ہے تو اس کا ہنگر کی جو کرو تھی وہ بھی سیٹسفائی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دو پرابلمس ہیں برین کے ساتھ کہ ایک تو وہ اپنی ڈسٹنگوش نہیں کر پاتا ڈیزائر میں، اور دوسرا اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ ہیلدی اور انہیلدی چیزوں میں ڈسٹنگوش نہیں کر پاتا. آپ کا جو بیسٹل فارم ہے، جیسے آپ کے سوائن کو نہیں پتا کہ کتنی ایٹنگ ہیلدی اور کتنی ایٹنگ انہیلدی ہے، آپ کے ڈاگ کو نہیں پتا کتنا اینگر ہیلدی اور کتنا نہیں ہے. یہ کام آپ کے انٹلیکٹ کے کرنے کا ہے. تو یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ چیز آتی ہے کہ اگر آپ اپنے باڈی کو لاٹس آف گلوکوز دیتے چلے جائیں گے تو اس کی تو ہینگر پوری ہوتی رہے گی نا، اس کی سیٹسفیکشن ہوتی رہے گی. تو آپ کو دینا چاہیے اپنی باڈی کو پروٹین، لیکن آپ اس کو دیتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح آپ کو اپنے آپ کو سکون اور محبت کی ضرورت ہے، لیکن آپ چیخے چلے جا رہے ہیں. مردوں سے میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو وہاں پہ اگر آپ ایک ہلکی بات کہتے تو چیزیں سیٹسفائی ہوتی، لیکن آپ نے غصہ کرتے رہے تو وہ چیز تو حل نہیں ہوئی. سو آپ کو بہت دفعہ اپنی نیڈز نہیں پتہ ہوتی، اور جب آپ کو اپنی نیڈز نہیں پتہ ہوتی تو آپ غلط طریقے سے اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. اس وجہ سے ہم غلط ہیبٹس میں پڑتے ہیں. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے تو جتنی آپ کو سیلف اویئرنیس آئے گی، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے تو آپ کو ٹپس خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گی کہ اچھا جو عورت نے کہتی ہے کہ میں نے اپنی لائف ٹرانسفارمنگ کی، تو اب اگر مجھے بھوک لگے گی تو میں پانی پی لوں گی. تو اب آپ یہ بات سمجھیے کہ اگر آپ کا مائنڈ، اور یہاں پہ اب میں اسلامک مثالیں دیتی ہوں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے کہ اگر تم کسی نامحرم کو دیکھو اور تمہارے اندر سیکشول ڈیزائر پیدا ہو، سو گو ٹو یور وائف اینڈ سیٹسفائی یور سیلف. کیونکہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو چیز تمہارے بیسٹک فارم کو چاہیے وہ تمہاری وائف کے ساتھ پاس بھی موجود ہے، اور تمہارا جو بیسٹ ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ وائف ہے یا کیا ہے، عورت کون سی ہے. تم اس کے پاس، اپنے اسپاؤس کے پاس جاؤ، سیٹسفائی یور نیڈ، اور تم خوش ہو اور تم جاؤ جا کے سکون کرو. ٹھیک ہے، بھوک لگی جا کے ہیلدی فوڈ کھا لو اپنے. تو جس وقت آپ کو شدید بھوک ہوتی ہے اور آپ کو بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے تکہ کھانے کا، لیکن اگر آپ کو دال روٹی ملے اور آپ کھا لیں، اس کے بعد کوئی تکہ لے کر آئے تو آپ نہیں کھائیں گے. لیکن آپ جتنا بھوکا رہیں گے اور اپنے آپ کو جتنا فاسٹ فوڈ دیتے رہیں گے تو آپ کا پھر وزن بڑھتا رہے گا. تو آپ کے نفس کو اگر آپ ہیلدی چیزوں سے بھی سیٹسفائی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ انہیلدی چیزوں سے سیٹسفائی کرتے ہیں، اس لیے وہ انہیلدی چیزوں کی اس کی عادت ہوتی چلی جاتی ہے. سو اب اس میں آپ بات بولیں گے کہ جو یہ اتنی سمپل بات بہرحال نہیں ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. وائف کے پاس جانے میں وہ سیٹسفیکشن اور ہیپینس اور ایکسائٹمنٹ، لیٹ می یوز دا ورڈ ایکسائٹمنٹ رادر دین ہیپینس کہتے ہیں، وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ملتی جو اللہ معاف کرے ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ سے ملتی ہے. شاید آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو ایک فزیکل انٹیمیسی، حلال انٹیمیسی حاصل کریں، اس سے وہ ایکسائٹمنٹ نہ ملے جو کسی ایکسٹرا میریٹل افیئر میں صرف وربل کانورزیشن سے آپ کو مل جاتی ہے. ٹرو اور ناٹ ٹرو. سو یہ ایک اور پرابلمس آ گئے. تو دیکھیں، جو مرشد ہوتا ہے یا مینٹور ہوتا ہے، جو سائیکو تھراپسٹ ہوتا ہے، اگر اس کو ان چور دروازوں کا نہیں پتا ہوگا اور وہ نصیحتیں کر کے چلا جائے گا تو لوگ تو بیچارے کیا کریں گے؟ وہ رونا شروع کر دیں گے. وہ جو ایک آدمی نہیں تھا ذاکر کے پاس گیا تھا، عابد کے پاس، اور اس نے ایک اور قتل کر دیا تھا کیونکہ تم نے اس کو سمجھے بغیر، اس کے ویکنیسز کو سمجھے بغیر، اور اس کو بس دیتے چلے جا رہے ہو نصیحتیں، وہ کیا کرے؟ So I get it. That's why if I have to opt a position, I wouldn't opt a position of a preacher, by the way. اور نہ سے کہ بلکہ I want to work with someone because this is what I want for myself as well. So yes, یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ حلال چیزوں کے ساتھ وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ملتی. بائی دا وے دیر از نو کانسیپٹ آف ہیپینس فار آور بایولوجیکل برین. ہمارے بایولوجیکل برین کو ہیپینس نہیں آتی، ایکسائٹمنٹ کا ورڈ اس کو پتا ہے، اس کو ہیپینس نہیں پتا، تو ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. تو بات اس میں انٹرسٹنگ ہے، کوئکلی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، ڈوپامین ہے اور سیروٹونن ہے. سو یہ پلیجر ہارمونز ہیں. سو یہ میننگ فل ایکٹیویٹیز سے بھی ملتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کا نارمل طریقہ رکھا ہے وہ یہ کہ سلو ریلیز ہوتی ہے، ہلکے ہلکے ملتے ہیں، دیر تک رہتے ہیں اور دیر تک چلے جاتے ہیں. جبکہ جب آپ کوئی ایڈونچرس کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مائنڈ ناولٹی سیکنگ ہے، اس کو کوئی نئی چیز چاہیے، جستجو رکھی ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر نئی سے نئی چیز کی طلب ہے. جب آپ کوئی رول بریکنگ کرتے ہیں یا جو ایڈونچرس کام، اور یہ آپ کو ٹین ایج کی نفسیات سمجھنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ، اس بات کو آپ یوز کر سکیں گے. جب آپ کسی ناولٹی سیکنگ میں کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جو سلو ریلیز ڈوپامین تھا، سلو ریلیز سیروٹونن تھا جو آپ کو اپنی بیوی کے پاس جانے سے مل رہا تھا،
وہ جب آپ کوئی ایڈونچرس کام کیا، رول بریکنگ کام کیا، کسی نئی چیز کے نوولٹی کے پاس گئے، تو وہ ایک دم سے ڈوپامین کی پوری بکٹ کھل گئی. تو آپ کی برین نے کہا واو واٹ از دس. پہلے جو مل رہا تھا وہ سلو ریلیز تھا، ایکسائٹمنٹ جو تھی، ریلیف بھی تھا، سیٹسفیکشن، مگر وہ سلو تھی. اور یہ جو مل رہا ہے یہ بہت زیادہ مل رہا ہے. So obviously your mind would crave for the same kind of dopamine or serotonin blood flood next time. So یہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن دا پرابلم اگر ایسا یہ بات ہے تو پھر آپ دیکھیے یہ چیز صرف ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ سے نہیں ملتی، یہ ڈرگ سے بھی ملتی ہے، یہ ایموشنل ایٹنگ سے بھی ملتی ہے. ہر وہ چیز جو ہارمفل ہے وہ آپ کو فلڈ دے دیتی ہے، ایکسپٹ ان اسپائٹ آف دی ڈسپائٹ کیا کہنا چاہیے، اینڈ ناٹ دا سلو ریلیز آف ہارمونز نہیں دیتی. تو اس وجہ سے انسان اس کی طرف جاتا ہے. لیکن پرابلم تو پھر آپ کہیں گے یار یہ کیا، تو یہ تو وہاں مل رہی ہے میں اس کی طرف جاؤں. لیکن پھر یہاں پہ جو بات ایک ریئلائزیشن ہے کہ سٹورز تو اتنے ہی ہیں نا. فرق یہ ہے کہ غلط کام کرنے سے اسٹور ایک دم سے ایمٹی ہوتا ہے، اور اچھا کام کرنے سے، ہیلدی کام کرنے سے سلو آہستہ آہستہ ہوتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو ایکسائٹمنٹ بہت تیزی سے ملے گی، لیکن آپ کریش بھی ہو جائیں گے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ایکسٹرا پورنوگرافی کرتے ہیں، جو لوگ ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں، جو لوگ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کے اندر پھر بعد میں کریش ہوتا ہے، ڈس ٹیسٹ ہوتا ہے، مزہ آنا ختم ہو جاتا ہے. پورنوگرافی میں لوگ اس سے نیکسٹ، اس سے نیکسٹ، اس سے نیکسٹ، آپ دیکھو اسٹارٹس فرام ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ، پھر وہ جاتا ہے ایکسپیریمنٹنگ ٹو سیلف سیم سیکس ریلیشن شپ، پھر وہ ملٹیپل پارٹنرز، پھر وہ الٹی سیدھی چیزیں. اور تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ آپ کا برین کو اب بار بار وہ اسی سیم ایکٹ پر سیم فلڈ آف ڈوپامین نہیں دے رہا. اس لیے کیونکہ جیسے جیسے آپ فیملیئر ہوتے جا رہے ہیں تو وہ اتنا سارا آپ کو ایکسائٹمنٹ کم ہو رہی ہے نوولٹی کا. تو یا تو آپ یہ کر لیں کہ بھائی اپنے آپ کو پھر مزید غلط کام، پھر مزید غلط کام، مزید غلط کام کرواتے رہیں، یا آپ بولیں کہ نہیں سلو ریلیز ہے، لیکن آپ دیکھیے جو میرٹل لائف ہے اس میں ایکسائٹمنٹ کم ہوگی لیکن وہ لانگ لاسٹنگ ہے، وہ ہیلپ فل ہے. اس ایگزامپل کو آپ دوسری چیزوں پہ لے آئیے. قرآن پڑھنے سے وہ والا مزہ نہیں ملے گا کہ جو کانسرٹ میں جانے سے مل رہا ہے، لیکن یہ لانگ سٹینڈنگ ہے. اچھے دوستوں کے ساتھ ملنے سے، اپنے رشتہ داروں کے ریلیشن شپ رکھنے سے، یس مشکلات آتی ہیں، وہ رشتہ دار برا بلا کہتے ہیں، ہارڈ شپس آتی ہیں، برا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن کم از کم آپ کو ایک اٹرنل خوشیاں بھی ملتی ہیں، آپ کے ریلیشن شپ سسٹین رہتے ہیں، آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہوتی ہے، سوسائٹی کا فیبرک برقرار رہتا ہے. اگر آپ سارے بانڈ آف ریلیشن شپ اس لیے چھوڑ دیں کہ وہ پینفل ہوتا ہے، اس میں وہ مزہ نہیں ہے، اور آپ ایک کانسٹنٹلی ایک جپسی لائف obtain کر لیں، کانسٹنٹلی ٹریولنگ، ہیونگ فن، نئے نئے دوست بنانا، سارے رشتہ داروں کو بلاک کر دیں فیس بک سے اور اپنی زندگی سے، کیونکہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہے نا، پرابلمس ہیں، ہارڈ شپس ہیں. تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ آپ کریش ہوں گے. تو ایسے لوگ جو سارا وقت مزے کرتے رہتے ہیں، آپ نے سنا نہیں ہے کہ فلانا سنگر ہے اتنی عرصے کے بعد اسلام قبول کیا، فلانا ہے اس نے اسلام، وہ کیا کہتے ہیں I've used all of this، وہ ڈپلیٹ کر چکے ہیں اپنے. تو اب جو اس میں گڈ نیوز ہے، آخر میں یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کا جو برین ہے وہ ٹرینیبل ہے. اور اسلامک سائیکالوجی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ کا نفس ہے وہ تربیہ اس کی ممکن ہے. دس از اے گڈ نیوز. لیکن آپ کو اپنے تربیہ کرنے کے لیے معرفت نفس ضروری تھی، اس لیے میں نے اتنی لمبی ٹاک کی. اور سائیکو تھراپی میں بھی ایسی ہوتا ہے، اتنی لمبی ٹاک اس لیے ہوتی ہے کہ سیلف اویئرنیس ضروری. تو آپ تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں، اور میں نے یہ بہت ہمارے لیے بہت کامن ہے کہ ہم تھراپسٹ کے پاس گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، 2 سیشن کی، کتنے لیے 2 لیے 3 لیے، کوئی فائدہ نہیں، صرف باتیں کرتی ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو وہ ابھی اس نے مجھے کوئی ٹپس بتانا شروع نہیں کیا. اور مجھے وہ دوست بہت اچھی لگتی ہے جو مجھے ٹپس بتاتی ہے فوراً. باجیوں کے واٹس ایپ بنے ہوئے ہیں اور بہت ہر وقت ٹپس آتی جا رہی ہیں اور لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں. یس کبھی کبھار ٹپس ضروری ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو امیڈیٹ بہرحال بینڈیج بھی چاہیے ہوتی ہے، لیکن تھوڑے دن کے بعد آپ دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں. سو کہ پرابلم یہی ہے کہ امیڈیٹ آپ کو چیزیں نہیں چاہیے بلکہ آپ کو انر ورک کرنا ہے. تو تھراپسٹ کیا کرتا ہے، وہ بہت سارا وقت آپ کو سمجھنے میں لگاتا ہے اور آپ کو ہیلپ کرتا ہے اپنے آپ کو سمجھنے میں. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں جو ٹرانسفارمیشن آتی ہے وہ سسٹینڈ ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں لگتا کہ میں کیسے بدلتا جا رہا ہوں. اب وہی کام جو مجھے پہلے کرنا مشکل لگتے تھے وہ مجھے آسان لگے. ٹپس تو مجھے پہلے بھی پتہ تھی. اگین یوزنگ دا سیم ایگزامپل، ویٹ لاس جرنی کی اس نے کہا تھا پہلے بھی کرتی تھی، آئی یوز ٹو گو بیک ٹو اٹ، اب میرا سسٹینڈ ہے. تھراپسٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہاں آپ کو لگا آپ نے اتنے سارے سیشن ضائع کیے، لیکن اب جو میں کر رہی ہوں وہ اویئرنیس ہے، صاحب میری تو زندگی بدل گئی ہے. اور یہی کام تزکیہ نفس ہوتا ہے. جو لوگ کریش کورسز کرتے ہیں، فلاں کی بات سن لی اور فلاں کا لیکچر سنا، او واو کتنا پیارا بولتی ہیں، سویٹ بہت زبردست، اور پھر واپس وہی کام، ہنگر ہی ختم نہیں ہو رہی. کیونکہ آئی ایم سوری ٹو سے وہ وہاں پہ اگین ان میٹ نیڈز ہیں، ان کو اپنی وانٹ، وہ اصل میں کسی سے متاثر ہونے والی نیڈ پوری ہو رہی ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو وہ ٹرانسفارمیشن والی، کیونکہ ٹرانسفارمیشن تو ایک ہارڈ ورک ہے.
سو جب آپ کو یہ بات پتہ چلے گی، معرفت نفس کی بات ہوگی اور سیلف اویئرنیس کی بات ہوگی، جو کہ خاص طور پہ پازیٹیو سائیکالوجی میں اور کانورزیشن ماڈل میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مائنڈ اور آپ کا جو نفس ہے وہ ٹرینیبل ہے، اور رمضان اس کی کس طرح کرتا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی بات، اگر آپ بایولوجیکل مائنڈ کی بات کریں تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ بایولوجیکل مائنڈ جو ہے، چونکہ اس کو پین نہیں پسند، تو ٹرک یہ بتاتے ہیں مائنڈ سائنسز والے کہ آپ اپنے برین کو ٹرک کریں، یعنی آپ اپنے برین کو بہت بڑا ٹاسک مت دیں۔ آپ یہ کہیں کہ میں آئندہ سے روزانہ 1 سپارہ پڑھا کروں گی، اور دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں ہم چند دن کرتے ہیں پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ سو آپ اپنے برین کو اتنا بڑا ٹاسک مت دیں۔ آپ کو دیکھیں کہ جو بگنرز ہوتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ آپ ایسے کریں، ایک رکوع بھی پڑھ سکے تو بہت کافی ہے، اگر آپ ایک آیت بھی پڑھ سکے تو بہت کافی ہے نا۔ تو ہمیشہ جو بڑے جرنی ہوتے ہیں وہ اسمال اسٹیپ سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا برین کہے گا، مائنڈ جو بایولوجیکل پہ وہ کہ ہاں اتنا کام میں کر سکتا، وہ بڑا کام آپ اس کو دیں گے تو نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں علماء یہ کہتے ہیں ظاہر نمازیں تو ساری، اور بعض اوقات بعض جو شریعت اور اس کا فرق ہے نا، وہ یہ کہ جو بعض اسٹرکٹ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، عشاء کی نماز تو 17 رکعت ہی ہے بھائی، فرض بھی اور نفل بھی اور سنن بھی ہے۔ وہ ابھی ایک بندہ ہے جو نماز ہی قضا ہو رہی ہے اس کی، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایسا کیجئے، بس فرض پڑھ لیجیے۔ تو کیونکہ جو آپ کا مائنڈ ہے، جو آپ کا نفس ہے، وہ ایک دم سے مشکل کام نہیں کرے گا، تو اس کو آسان اچیویبل گولز دیجیے۔ اور اسی لیے اسلام اتنا بیوٹیفل مذہب ہے اور دین فطرہ ہے کہ اس کے اندر فرائض، سنن اور نوافل اور کون سی چیزیں ضروری ہیں اس کا کانسیپٹ ہے، اور وہ سب کو کیٹر کرتا ہے، سبحان اللہ۔ سو وہ ابو بکر سے کہتا ہے کہ پورا سامان بھی لے لیتا ہے، اور کسی کو کہتا ہے کہ نہیں بس تم اتنا بھی دے دے تو اتنا کافی ہے۔ کیونکہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے آپ نے 3 باتیں بتائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں تو اتنا ہی کروں گا، نہ اس سے کم کروں گا اور زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر یہ اتنا کر لے تو اس کو جنت ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بھائی ایک غزوہ تبوک میں صرف ایک جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی خفگی کا اظہار کر دیا، ان کو ایک پوری پنشمنٹ سہنی پڑ گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کی کیپیسٹی بھی ڈفرینٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ہی انسان کی مختلف پیریڈز میں بھی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ اسٹریٹجیز بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں۔ تو پہلی ٹرک جو آپ نے مائنڈ کو کرنی ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹی، تو رمضان کیا کہتا ہے کہ، اور مجھے یہ بات، مجھے اس لیے میں نے جب سب سے پہلے جن کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کیا تھا ڈاکٹر رضوان ندوی کے ساتھ when I was in میریکل اسکول، اور سب سے پہلے مجھے ان سے یہ فقہ کی، جو ہمارے اتنے سارے فقہ کیوں ہیں، ہمارے پاس اتنے مسالک کیوں ہیں، ایک ان کا آنسر تھا اور مجھے اتنا پیارا سمجھ آیا، حالانکہ کتنے 20 سال پہلے کی بات ہے، 22 سال 25 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے ایک بات میں نے سیکھی تھی اور اب میرے ہر گتھیاں اسے سنبھل جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اتنے جو ہمارے اسکولز آف تھاٹس ہیں وہ اس لیے ہیں، دے شو دا فلیکسیبلٹی آف اسلام۔ او واو، بیکاز ہیومن beings they have different capacities and different environmental factors that impact their actions۔ تو اور انہوں نے بہت اس کو ایگزامپل میں سمجھایا تھا کہ جہاں پہ پانی کم ہے جیسے علاقوں میں، تو وہاں پر کنواں کو خالی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنے ڈول پانی نکال دیں، اور جہاں پہ دریا برابر میں بہتا ہے وہاں کا فقہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے پورے کنویں کو خالی کرنا ہے۔ سو یہ اصل میں کانٹیکس کو سامنے رکھ رہا ہے، کتنا ہمارا جو اسلامک ٹریڈیشن ہے، اسلامک اسکالرشپ کا، نالج کا، وہ کس قدر خوبصورت ہے اور وہ کس قدر انٹیلیجنٹ ہے۔ تو آپ نے اپنے برین کو کم دینا ہے۔ آپ نے کہا میں صرف فرائض پڑھوں گی، دیٹس اوکے۔ خرم مراد صاحب کی کتاب ہے کہ اگر آپ تہجد میں نہیں اٹھیں، وہ رمضان کی ٹپس دیتے ہیں، اگر آپ تہجد میں نہیں اٹھ سکتے تو 2 سجدے کر لیں۔ اوبویسلی تہجد کی جو لمبی نماز ہے وہ کوئی منع تو نہیں، وہ تو اس کو تو نہیں منع کرے، لیکن فرض کیجیے کہ جو لوگوں کو صبح جاب پہ جانا ہے، ماں ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، اچھا انہوں نے کہا 2 سجدے کر کے دعا ضرور مانگ لو، تو اگر سحری سے پہلے، فجر سے پہلے وہ 2 سجدوں کا ٹائم ملتا ہے وہ تو لے لو۔ اور پھر اس طرح آپ اپنے مائنڈ کو ٹرک کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے، اور پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ، اسی طرح وہ جو ہم اپنی ایک کروا رہے ہیں اورس اے ڈے والی، ایک آیت بھی اگر سمجھ کے پڑھ لو تو آپ اپنے نفس کو تیار کرتے ہیں، جو آپ کا مائنڈ کہتا ہے ٹھیک، اور پھر گریجولی انکریز کرتے ہیں۔ جو لوگ ان ریئلسٹک بڑے بڑے گول شروع میں بناتے ہیں، اسی طرح پرسنل ٹرانسفارمیشن، میں چاہتی ہوں میں آئندہ سے بالکل باتیں نہیں کروں، یہ جو میرے سیدھی کی بات، آئندہ سے بالکل نہیں بولوں گی، اور میں پرومس کرتی ہوں کہ میں گروپس میں نہیں بولوں گی اور میں بالکل باتیں نہیں کروں گی، اور 2 دن تک تو وہ رہتا ہے، 2 ہفتے تک، اور اس کے بعد پھر آئی اینڈ اپ ٹاکنگ اے لاٹ اینڈ آئی کرس مائی سیلف وائی ڈیڈ آئی ڈو دیٹ۔ سو اپنے لیے بہت، اب میں اپنی پرسنالٹی کو تو نہیں بدل سکتی نا، یا میں اتنا روتی کیوں ہوں، یا میں اتنی یہ کیوں کرتی ہوں، یا میں لوگوں سے اٹیچ ہو جاتی ہوں۔ آپ لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں، بہت سارے آپ میں سے لوگ ہوں گے جو آ کے اپنی یہ والی بتائیں، تو اٹس اوکے، دس از ہاؤ یو آر، یو ڈونٹ ہیو ٹو چینج یور پرسنالٹی، بٹ یو جسٹ ہیو ٹو کنٹرول سرٹن تھنگس دیٹ آر ہارمفل فار یور سیلف اور ہارمفل فار ادر۔ سو اس کے اندر جو اسلامک کانسیپٹ ہے بیوٹیفل، وہ انہوں نے کہا ہے مجاہدہ، صبر اور ذکر، یہ 3 چیزیں ہیں، اور اس میں نماز کا رول ہے، کس طرح نماز کنسسٹنسی سکھاتی ہے، کس طرح نماز ریگولیرٹی سکھاتی ہے، کس طرح نماز
फोकस सिखाती है, इनर फोकस। आप देखिए कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुआ है, हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि हम फोकस नहीं, दुआ में भी फोकस नहीं कर, नमाज में भी फोकस नहीं कर पाते। और वन ऑफ द वेरी पावरफुल टूल्स जो साइकोलॉजिकल मेथड्स यूज करने हैं, वो माइंडफुलनेस यूज करने लगे। और माइंडफुलनेस क्या है? इट इज एक्चुअली नमाज, मुझे पूरी माइंडफुल मुराकबा जिसको हम कहते थे। असल में आप फोकस करते हैं, आउटर डिस्ट्रैक्शन से बचा के अपने आप के इनर पे और प्रेजेंट के ऊपर फोकस करते हैं। तो नमाज की रेपिटेटिव नेचर ऑफ नमाज के बार बार करना, इसी तरह नमाज का बार बार आने का मतलब है कि बार बार मगफिरत मांगते हैं, बार बार तोबा करते हैं जो गलत हो गया, क्लेंजिंग करते रहते हैं इन बिटवीन जो गलती होती है, और फिर अल्लाह सुब्हान तआला से कहते हैं, दोबारा दोबारा मदद मांगते हैं, मैं जाऊंगी गलती हो जाएगी, अल्लाह ताला प्लीज फिर मदद कर दीजिएगा, अल्लाह ताला आपकी ये गलती करके आ गई आप फिर मदद कर दीजिएगा, अल्लाह ताला फिर गुनाह हो गया, पहली वाली नमाज अच्छी नहीं थी, ये वाली नमाज अच्छी। तो नमाज का जो रेपिटेटिव नेचर है, एवरी डे 5 टाइम्स अ डे, वो हमें सिखाता है कि कांस्टेंट स्ट्रगल है, यू हैव टू कीप कमिंग बैक। अगर एक दफा कुछ गलत हो गया, एक नमाज कजा हो गई, तो इसका मतलब ये दूसरी भी कजा कर दो, वापस आके पढ़ लो, उसको कजा करो, दोबारा पढ़ लो। रोजा इससे ज्यादा बड़ा मॉडल है, साल में एक मरतबा आता है, 30 डेज के लिए आता है। हैबिट फॉर्मेशन की एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसके ऊपर जो माइंड साइंसेज में काम हुआ है कि 18 डेज चाहिए हैबिट बनाने के लिए। कोई कहता है 20, कोई कहता है 30, कोई कहता है 60, मैक्सिमम 240 54 डेज तक भी गया है वो मॉडल। तो रमदान आपको 30 डेज का कॉन्स्टेंट रेपिटेटिव मॉडल देता है, हैबिचुएशन की देता है, बार बार हैबिट होती है। इस वजह से जब ईद का दिन आता है तो दोपहर में खाना खाना अजीब लग रहा होता है। इस वजह से जब मगरिब के वक्त आप रफ्तार नहीं खोलते तो आपको अजीब लग रहा होता है। इस वजह से, जब वैसे तो इशा की नमाज इतनी मुश्किल लगती है, लेकिन चूंकि रमदान में आप तरावी पढ़ रहे होते हैं, तो रमदान के बाद इशा की वो जो नमाजें थी वो कम लग रही होती है, तरावी से तो कम है। कितना इजी मॉडल है। चूंकि सहरी में उठ रहे होते हैं तो फजर में उठना आसान लगता है, क्योंकि आपकी हैबिचुएशन हुई हुई होती है और आपने अपने जिस्म को और अपने माइंड को हेल्दी चीज़ों के ऊपर ट्रेन किया हुआ होता है। सो सुभान अल्लाह, ये वो मॉडल था जो मैं आपके सामने रखना चाह रही थी। कि इसके अंदर एक चीज़ थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो मैं चाहती हूँ कि हम सबको इसको याद करें, कि जो इस्लाम का वो मॉडल ऑफ तज़किया है, वो असल में ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द बीस्टली सोल टू द एंजेलिक फॉर्म है, फ्रॉम नफ्स अम्मारा बिस्सू से नफ्स मुतमइन्ना की तरफ जाना है। तो ये एवोल्यूशन का एक इवॉल्विंग मॉडल है, ग्रोथ का मॉडल है, और ये कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है। और ये इस मॉडल के दौरान ये नफ्स अम्मारा से नफ्स मुतमइन्ना तक की तरफ जाने को ही जिहाद अकबर और जिहाद बिन नफ्स कहा जाता है। ये कांस्टेंट है, और इसमें जो ये हम सब बातें कर चुके हैं कि रोज़े में टिप ऑफ द आइसबर्ग नहीं है, बल्कि स्पीच और उसको भी करना है। और यहाँ पर मैं अपनी बात को एंड करना चाहती हूँ, द जॉय ऑफ ब्रेकिंग फास्ट, और वो ये है सुभान अल्लाह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ेदार को 2 फरहतें मिलती हैं ना, एक आखिरत में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात करेगा, और रोज़ा। तो ये जो है, इसको इब्न रजब इस तरह से बयान करते हैं कि रिवॉर्ड जो पाथवे है ना, कि जब आपने सारा दिन कुछ किया तो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है आपको, और जो रिवॉर्ड है वो माइंड साइकोलॉजी भी इसको इस्तेमाल करती है ना, कि जब आपने इतने दिन अच्छा काम किया तो अपने आपको रिवॉर्ड दें। तो अगर आपने हफ्ते तक हेल्दी ईटिंग की तो एक आपका चीट डे है जिसमें आप, लेकिन वो चीटिंग जो है वो कंट्रोल होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जब आप पूरा दिन खाली गुजारते हैं और अपने आप को खाना देते हैं, तो आप अपने बीस्टिक नेचर को भी सेटिस्फाई करते हैं, और आप अपने आप का जो आपका सोल है, एंजेलिक फॉर्म है, जो सोचने वाला फॉर्म है, उसको भी सेटिस्फाई, इंटेलेक्ट को भी सेटिस्फाई करते हैं। सेंस ऑफ मैंने पूरा दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए काम किया। सो ये जो चीज़ है, ये इमीडिएट रिलीफ। और फिर अपने आपको रिमाइंड कराते हैं कि आखिरत में इसी तरह जो पूरी जिंदगी में ज़ब्त नफ्स किया था, ये जो कंट्रोल सेल्फ, इसका रोज़ा अफ्तार हो जाएगा इंशाल्लाह आखिरत के दिन, और हमें जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत ही डिटेल्ड मौजू था, और दोनों चीज़ों को और तीनों चीज़ों को साथ लेकर चलना मुश्किल तो था। मैंने बहुत सारी चीज़ों को सोचा है कि किसी तरह समझा भी दूं और बहुत डिटेल में भी नहीं जाऊं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे बोलने को कबूल फरमाए और आपके सुनने को कबूल फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सारी टॉक को बेनिफिशियल बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर हमने ख़त्म करना है या कोई नोट किसी ने कमेंट रखना है तो वो ज़रूर रख दें। मुझे ज़ैनब ने कहा था कि जो आप इतने टाइम तक जा सकती हैं, इसलिए मैं इतने टाइम तक गई हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीर जवेरिया, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में रिलीजियस मॉडल और साइकोलॉजिकल मॉडल और बायोलॉजिकल मॉडल, इन सब का ही कंपैरिजन एक को दूसरे में ट्रांसलेट करके, और यानी बहुत अच्छी चीजें हैं। और मेरे ख्याल में ही हम सबके लिए एक सेल्फ अवेयरनेस का, मेरे ख्याल में, मुझे तो अपने लिए यही लगा कि ये बहुत सारी चीजें मैंने खुद अपने अंदर भी देखी कि हम सब ये कर रहे होते हैं, लेकिन आपने जाहिर है कि उसको एक एकेडमिक वे में और बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। बहुत अच्छा लगा। वाकई में आपने यानी बहुत मल्टी डायमेंशनल आपने अपने इस टॉक को बनाया, और उसमें से एग्जैक्टली फिर रोजा का जो मकसद है उसके साथ उसको कनेक्ट किया, और वही ट्रेनिंग का मॉडल,
اور سیلف مجاہدہ، اور جیسے امام غزالی اور ابن رجب کو آپ کوٹ کر رہی ہیں تو ماشاءاللہ شاندار. مجھے لگتا ہے سبھی لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا. اور اب سب سامعین سے گزارش ہے کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی سوال ہے یا کوئی کامنٹ ہے تو پلیز ضرور شیئر کریں. ہینڈ ریز کر سکتے ہیں یا پھر اگر لکھنا چاہیں تو سوال بھی لکھ سکتے ہیں، چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی سلائڈز بھی بڑی اچھی آپ نے بنائی ہوئی ہیں، مزے کی بنی ہوئی ہے، زبردست. اس میں بھی چیزیں ہیں. ڈاکٹر فریال امرین کا ہاتھ کھڑا ہے. جی فریال، آپ اپنا مائک اوپن کر سکتی ہیں پلیز. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ ہی بارک فیکم جویریہ، آج تو دل ہی لے لیا. بہت ہی خوبصورت بات. میں معذرت چاہتی ہوں، پورا نہیں سن سکی، اور بلکہ اس سلسلے کا ایک بھی سیشن ابھی میں نہیں لے سکی، یہ پہلا تھا. تو مجھے توقع ہے کہ باقی بھی جو مس ہو کے انشاءاللہ ریکارڈنگ سنوں گی تو بہت فائدہ ہوگا. بس مجھے ایک بات یہ محسوس ہو رہی تھی کہ جتنی خوبصورتی سے یہ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، پہلے بھی پڑھی تھی لیکن آج بہت ہی اچھے انداز میں زبیریہ نے ایکسپلین کیا. ایک پوائنٹ یہ تھا جو کہہ رہی ہے نا کہ ہم سائیکولوجسٹ کی ہیلپ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو سیشنز ہیں عمومی لوگوں کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پیسے بھی ضائع ہوئے اور وقت بھی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. تو ہر بندے کی اصل میں ایکسیس نہیں ہوتی نا سائیکولوجسٹ تک. تو اس لحاظ سے اگر یہ تھوڑا یہ گائیڈ کریں کہ اب تو ہمارے معاشرے میں سائیکولوجیکل ایشوز بہت ہی زیادہ ہو رہے ہیں، تو اس میں مدرس کو اگر ہم ویل اکوپڈ کرنا چاہیں، کیونکہ ماں کا تو ایک مسلسل کانٹیکٹ ہوتا ہے نا، تو ہاؤ کین وی گائیڈ دیم ٹو بی سائیکولوجسٹ ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کے لیے، تاکہ وہ ان کو چونکہ کنٹینیوس ایک چاہیے ہوتی ہے سپورٹ. اور میرا خیال ہے کہ مدر یا سسٹر یعنی گھر کے لوگ جو ہیں وہ یہ درست ہے کہ وہ کلینکل سائیکولوجسٹ نہیں بن سکتے. میں نے تو کلینکل سائیکولوجی کا ڈپلوما کی کلاس لی تو پتہ چلا کہ اپنے رشتہ داروں پہ بالکل بھی آزمانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اپنا ہنر. تو آپ کیا کہتی ہیں جویریہ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بہت اہم سوال ہے. میں مختصراً اس کا جواب دوں گی. میں یہ بات، بلکہ میں اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ ہر ایک کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہائپ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سائیکالوجسٹ کی ضرورت اس کو ہے جس کو بہت ہی کمپلیکس مسائل ہیں. تو اگر یہ اس لیے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ، مجھے بھی جانا چاہیے، آپ کو بھی جانا چاہیے. لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو یو آر ناٹ مسنگ آؤٹ الاٹ بائی دا وے. ڈسپائٹ بینگ اے سائیکائٹرسٹ اینڈ ورکنگ آن سائیکولوجیکل ورک. میں یہ نہیں کہتی کہ بہت سارے لوگ اس بات کو بہت مارکیٹ کرتے ہیں کہ وہ شادی سے پہلے سائیکو تھراپی لینی چاہیے. نہیں، میرا خیال ہے کہ جو میں نے میسج آج دینے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو ان ڈیپتھ سمجھنے کے لیے اگر لوگ دانش اگر ہمارے پاس ہو، ہمارے پاس ایک وہ ریجڈ سٹائل نہیں ہو کہ بس ہم لوگوں کو نصیحت کریں، ان کے کانٹیکس کو سمجھے بغیر، ان کی مشکلات کو سمجھے بغیر سب کو ایک سے ہانکیں، وہ ایک غلط بات ہے. پیشنس، وہاں کو جو چیز میں سکھانا، جو ہمارے جتنے لیکچرز ہوتے ہیں اس میں ہم فرد کو امپاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح ہم مدرسات کو امپاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ٹیچرز ہوتی ہیں، یا جو بھی مربیین ہو جیسے اساتذہ ہیں ان کو امپاور کریں، ماؤں کو امپاور کریں، مدرسات کو امپاور کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے لوگوں کو تربیہ کرنے کا. اسٹوڈنٹس کو امپاور کریں اور وہ یہ کہیں کہ دیکھیے، ایک تو آپ کو پیشنس چاہیے جب آپ کو کسی کے ساتھ کام کرنا ہے، کسی کو ٹھیک کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو ایمپتھی چاہیے کہ آپ بس فوراً یہ کیا تو وہ برا ہی ہو گیا، وہ ہر ایک کے خلاف برے ہو گئے. ہر وقت میں بہت زیادہ کرٹیکل گفتگو کرنا مجھے بہت اچھا نہیں لگتا، بلکہ مجھے لگتا ہے میرا بہت سارا وقت تنقیدوں کو ڈی بنک کرنے میں لگ جاتا ہے. ہاں، میری بہت ساری گفتگو اس پہ ہوتی ہے. البتہ مجھے یہ والی گفتگو بہت پسند ہے جب کسی ٹائرنٹ کے خلاف بات کی جائے، تب میں بہت زیادہ بولتی ہوں. لیکن عموماً تنقیدیں جب بہت زیادہ لوگوں پہ ہوتی ہیں مجھے پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کہ میری اپروچ بہت امپیتھیٹک ہو گئی ہے. تو اگر یہ چیزیں مائیں سمجھیں کہ بچے کے ساتھ اگر کریں تو بچہ ہے، مجھے ٹھنڈا ہونے کی ضرورت ہے، میں ماں ہوں. تو اگر آپ میری وہ جو انالوجی جو میں نے آج استعمال کی تھی برین کی، وہ آپ ماں کو سکھا دیں، وہ آپ اپنے میاں اور بیوی کو سکھا دیں کہ ایموشنز کبھی کبھی ہمیں اوور ویلم کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیکاز اے پرسن از این ایموشنل اسٹیٹ اینڈ ہی اور شی سیڈ سم تھنگ، اس کا مطلب ہے دس از اے بیڈ پرسن. ٹھیک ہے. سو اگر ہم یہ سیلف اویئرنیس آئے ہم لوگوں کو، ہم لوگ دلوں کو، جو اسلام کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اس کے لیے سائیکالوجسٹ بننے کی ضرورت ہے. جیسے وقار آئے، جیسے صبر آئے، جیسے دوسروں کے لیے احساس آئے، جیسے معاملات کو درگزر آ جائے، جیسے برداشت آ جائے. تو اگر یہ چیزیں اچھے ایٹریبیوٹس ہم لگتے جائیں تو کسی سائیکولوجی کی
سائیکولوجیکل انٹرونشن کے بغیر بھی ہماری چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی. یہ سب سے آسان جواب ہے. لیکن سائیکو تھراپسٹ کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے جب آپ کے کمپلیکس مسائل ہوتے ہیں، اور اب دنیا بڑی کمپلیکس ہو گئی ہے، ڈارک سٹوریز ہیں لوگوں کی، تب ضرور آپ کسی ایکسٹرنل کی ہیلپ لیں. جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کام کر کر کے تھک گئے ہیں. جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا، وہ نہیں ہوتے کہ میاں سے لڑائی ہو گئی تو آ گئے یا فلاں کے پاس ہو گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا انر کام کر کر کے تھک چکے ہیں، اب اس کی وجہ سے اس کی زندگی پریشان، تب وہ ہمارے پاس آتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یس یو نیڈ تھراپی از ویل. اف دیٹ آنسرز یور کوشچن. جی فریال، میرے خیال میں آپ کی بات کا جواب اچھے طریقے سے دیا گیا. مہرین کا بھی ہاتھ کھڑا ہوا ہے. فریال پھر آپ کا دوبارہ سے کھڑا، کہ آپ دوبارہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ تو پہلے مہرین کا سوال لے لیں ہم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیرن کثیرہ فار دس ایکسپشنلی ونڈرفل سیشن. اچھا، میرا ایک ریفلیکشن ہے جو میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. تھاٹ اباؤٹ دس کوشچن. پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ نے بہت بہترین جواب دے دیا. دیر از نتھنگ ٹو بی ایڈیڈ آن، بٹ جسٹ اے تھاٹ، بیکاز میرا بھی سائیکالوجی سے بیک گراؤنڈ ہے، اینڈ اسپیسیفکلی اسلامک سائیکالوجی. سو آئی فیل لائک، اینڈ دین مائنڈ سائنسز. سو آئی فیل لائک کہ جو یہ بات آتی ہے نا کہ ہم بینگ مدرس، بیکاز آئی فیل کہ دو انسٹیٹیوشنز ہیں جس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور ہم اس کو دھڑا دھڑ پریکٹس تو کر رہے ہیں، پر اس پہ کام نہیں ہو رہا. ایک شادیاں اور ایک دوسرے بچے. تو شادیاں بھی ہو رہی ہیں اور بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بٹ پیپل ڈونٹ نو کہ مقاصد شادی کیا ہے، اینڈ دے ڈو ناٹ نو کہ بچوں کو کیسے ریز کرنا ہے. تو یہ دو باتیں، تو اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ جو مدرس ہیں they do not know how to regulate themselves first. تو جب ان کے پاس اتنا اوور لوڈ ہوتا ہے کاموں کا، بچوں کا، لائف کا، جتنے بھی اور ان کے جھمیلے ہیں، اس سب کے اندر they do not know how to regulate themselves. تو جب وہ خود ہی ریگولیٹڈ نہیں ہے ایموشنلی، اسپرچولی اور لحاظ سے فزیکلی، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ بچوں میں غصہ بھی آئے گا، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، بہت کچھ ہوگا، اینڈ دین she will create another generation of emotionally dysregulated people. تو بہت ضرورت اس وقت یہاں پہ ہے کہ مائنڈ تھوڑی دیر ٹھہر کے یہ سوچے کہ اس ٹائم جو میرا پرابلم ہے وہ کیا ہے، مجھے اصل میں کس چیز کا غصہ ہے، میں کس چیز سے فرسٹریٹڈ ہوں. نہ کہ وہ فوراً سے یہ سوچے کہ اچھا ابھی مجھے غصہ آ رہا ہے تو مجھے اس کو کیسے لیٹ آؤٹ کرنا ہے. تو وہ جو مومنٹ آف پاز ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ غصے میں اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. دیٹ گیوس یو یور برین سم ٹائم، جس میں آپ کا ایموشنل برین سے آپ ریفلیکٹیو برین کی طرف جاتے ہیں، ریشنل برین کی طرف جاتے ہیں، جس میں آپ کے پاس ٹائم آ جاتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ سکیں. تو آپ ایک فوراً سے جذباتی رد عمل نہیں دیتے. تو until unless mothers themselves are regulated, they can't help anyone around. اور دوسری بہت اہم بات اس میں یہ ہے، آئی فیل کہ ہم لوگ گھر میں، اور جس طرح سے آج کل ہماری سوسائٹی کا اسٹرکچر ہے، موسٹلی جو ہے وہ نیوکلیر فیملیز ہیں. تو اس میں جو اسپاؤسز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اپنا تھراپسٹ، فرینڈ، ہر ریلیشن شپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت اوور لوڈ کر رہے ہوتے ہیں انفارمیشن کے ساتھ، ایموشنس کے ساتھ، اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ. سو ایک ہی انسان کے اوپر مکمل طور پہ انحصار کرنا، یہ بھی ایک کوئی اچھی جسے کہتے ہیں نا چیز نہیں ہے. یو شوڈ ہیو اے گڈ سپورٹیو کمیونٹی جس میں آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہو یا لے رہے ہوں، یا آپ ایک ہیلدی کمیونیکیشن پیٹرن ہو آپ کے ارد گرد. سو ڈو ناٹ ریلائی آن ون سورس، اینڈ سیکنڈلی ریگولیٹ یور سیلف. اینڈ ریگولیشن کے لیے سب سے جو نماز کی بات ہے، کیونکہ جب ہم اپنا پری فرنٹل کارٹیکس زمین پہ رکھتے ہیں سجدے کی صورت میں، تو ہمارا دماغ بہت زیادہ ریگولیٹ ہوتا ہے. سو دیٹ از the last thing. Thank you so much. جزاکم اللہ خیر میرین خالد. ہمارے پاس سوالات چیٹ باکس میں بھی ہیں. جویری اگر آپ نے دیکھے ہیں تو صوبیہ قربان کا میرے خیال میں پہلا سوال ہے. اگر آپ خود دیکھ لیں یا میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں. جی غزالہ، جزاک اللہ مہرین، بہت امپورٹنٹ انسائٹ آپ نے شیئر کی، بالکل ایسے ہی ہے. صوبیہ قربان کا سوال ہے کہ ہاؤ ٹو کنونس اور ٹیچ اے پرسن ٹو اسٹاپ ہیونگ پلیجر ان ہیونگ ٹاکس اباؤٹ دا ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ ایز سم لو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. جو تربیہ کا پروسیس ہے یا کسی کو سکھانے کا پروسیس ہے،
بس ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے دو پرابلمس ہیں. ایک بات ہے کہ کسی کو ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو چونکہ ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہماری پہلی ٹاک سے مان جائے گا یا ہماری بہت لمبی ریاضت کے بعد مانے گا. سب سے پہلے تو یہ کام ڈاؤن ہو جائیں، کیونکہ یہ بڑا کمپلیکس ہے، میں آپ کو سارے اسٹیپس تو بتا بھی نہیں سکتی، اور وہ ہر بندے کا معاملہ بھی ڈفرینٹ ہے. تو پہلی بات ہے کہ چونکہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو ہو بھی سکتا ہے کہ اگر اللہ نے اس کو کوئی ہدایت دینی ہو تو آپ نے ایک بات بولی اور سن لیا. میری بیٹی نے ابھی ریسنٹلی اس کے حلقے میں ایک لڑکی آئی ہے، شی از ہائی اسکول میں، مائی ڈاٹر جسٹ کمپلیٹڈ ہائی اسکول. ایک لڑکی آئی ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے چند دن پہلے، اور کین یو امیجن کہ اس نے اسلام کہاں سے قبول کیا؟ اس نے اسلام قبول کیا اپنے اسکول میں، اسٹڈی آف ریلیجن میں. ان لوگوں کو 3 ریلیجنس پڑھنے ہوتے ہیں، تو اس میں انہوں نے اسلام بھی پڑھا. اینڈ شی گوز ٹو اے پبلک اسکول، کمپلیٹلی سیکولر اسکول، اینڈ دا ٹیچر واز اے کرسچن. آپ سمجھ لیں کہ ایک کرسچن ٹیچر کے ایک بہت ہی سبجیکٹو انداز میں، آبجیکٹو انداز میں، ایگزامینیشن کی تیاری کے انداز میں اسلام پڑھانے سے کیا کوئی اسلام قبول کرتا ہے؟ کیا کسی عیسائی کے اسلام بتانے سے کوئی اسلام قبول کر سکتا ہے؟ یہاں پر ہم اتنے پریچ کرتے رہتے ہیں، تبلیغ اور دعویٰ کرتے رہتے ہیں. تو بات ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سمجھ آتی ہے. ایک صاحب نے ہمارے دعویٰ بوتھ پر آ کے بتایا تھا کہ وہ مسلمان ہے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ایک تصویر میں ایک آدمی کو دعا مانگتے دیکھتے ہوئے. کوئی پریچنگ نہیں، کچھ نہیں. کبھی کبھار کوئی ٹرانسفارم ہو جاتا ہے کسی کے ایکٹ آف کائنڈنس سے، اور کسی کو آپ پوری زندگی کرتے رہتے ہیں. آپ کا سگا بیٹا ہوتا ہے نوح علیہ السلام کا، وہ چینج نہیں ہوتا. تو کبھی بھی جو تربیت ہے کہ جتنے کوشچنز آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ شاید ان سب کا جواب پہلا تو یہ ہے کہ جو بدلنا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ سکھانا، سمجھانا. ہو سکتا ہے کبھی اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے کوئی مان لے، بہت کم لوگ اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے مانتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ باتیں کہتے ہیں. آپ ریلیشن شپ اچھا بنائیں، محبت سے بات کریں، اس کے اس پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیوں کر رہا ہے. ڈفرینٹ آہستہ آہستہ حکیمانہ طریقوں سے. کبھی کبھار دیکھیں بعض اوقات یہ کہتے ہیں اللہ سے جوڑ دیں تو لوگ باقی کے گناہ خود بخود چھوڑ دیں گے، ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی یہ طریقہ ملتا ہے کہ میں 3 گناہ کرتا ہوں، اچھا آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. میں جھوٹ بولنا چھوڑا، انہوں نے دوسرے گناہ بھی چھوڑ دیے. اسی طرح بعض اوقات کہتے ہیں نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو چونکہ نماز فحاشی اور منکرات سے روکتی ہے تو آٹومیٹیکلی دوسری چیزیں بھی. تو مختلف طریقے ہیں. آپ کیا کریں گی، چاہے وہ آپ ہوں یا دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی کا بچہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ شرکیہ ذہن میں سوالات آتے ہیں، آپ ایز اے مدر کیا رول ادا کریں گی؟ یا کوئی اور آپ کا فرینڈ ہے جو غلط کام کرتا ہے، سب کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو آپ اس کے لیے دعا کریں گی، اس کو آپ چھوڑیں گی نہیں، اس کے ساتھ رہیں گی، اور جس اچھے کام میں آپ اس کو کنیکٹ کر سکتی ہیں وہ آپ کرتی رہیں گی. جو وہ غلط کام کری ہے اس میں اس کا حصہ نہیں بنیں گی، اور آپ بتائیں گے دیکھیں کہ بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھو اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کے یہ سائڈ افیکٹس ہیں جس وجہ سے وہ کر رہی ہے. اگر وہ نیڈس کسی اور طرح سے پوری ہو سکتی ہیں تو آپ وہ کریں گی. تو یہ کبھی اگر دوست ہے، کوئی بہت اچھا بندہ ہے، تو کبھی لڑائیاں ہوں گی، کبھی محبت سے بات ہوگی. لوگ کہتے ہیں اتنا خراب دوست ہے پھر بھی ساتھ باہر کھانا کھانے جا رہے ہو، تو وہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تو وہ تمام طریقے جو آپ اختیار کر رہی ہوں گی، کبھی ڈائریکٹ بولنے والے، کبھی انڈائریکٹ بولنے والے، کبھی تحفوں کے ذریعے، کبھی کوئی خوبصورت بات لکھ کے دینے کے لیے ذریعے، تو وہ آپ کرتی رہیں گی. اس کو ہدایت کس طرح ملنی ہے یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا. اللہ معاف کرے، بہت سارے لوگوں کو سزا لے کے سمجھ میں آتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ ایسا واقعہ کرتا ہے کہ لوگ بدل جاتے ہیں. تو بدلنے کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھیں، سمجھاتے رہیں. دوسرا سوال اقصا کا ہے. اقصا نے تو کہا ہے کہ انہوں نے دیر سے جوائن کیا تھا. آسما اشرف نے یہ کہا تھا کہ میرا ٹین ایج کا 14 سال کا بچہ ہے، اور وہ کہتا ہے میں عجیب ہو رہا ہوں، مجھے شرکیہ خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے متعلق، عبادات سے متعلق. میں اچھا کرنا چاہتا ہوں، نہیں کر پاتا، کیسے گائیڈ کروں؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے بچے کو کہنا ہے مبارک ہو میرا بیٹا، تم اسلام کے ایک اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں کریٹ کیا تھا، تم اس کے ایک بہت امپورٹنٹ سٹیج میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ ہے بلوغت، اور وہ ہے ایڈلٹہڈ. سو ویسٹ میں جو ایڈلٹہڈ ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا کو کہا جاتا ہے. تو آپ کہیں میرے بیٹے تمہیں اب سوالات اس لیے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کوئی ایتھیسٹ ہو گئے ہو یا تم کافر ہو گئے، نہیں، کیونکہ اب تک جتنا تم نے اسلام کیا تھا ایک بچے، وہ میں نے تمہیں سکھایا تھا. لیکن اب چونکہ ایک تم انڈیویجول، یا آپ بچے کو نہیں کس طرح آسان لفظوں میں بتائیں گی، لیکن آپ مجھ سے سن لیں اور آپ اس کو کیسے ٹرانسفارم کریں گی. آپ کے مائیں بھی ڈر جاتی ہیں جب بچے غلط کام کرتے ہیں. آپ نے بچے سے شرکیہ کا پوچھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو عورتوں کے اندر انٹرسٹ ہو رہا ہے، ان کو ایکسپلیسٹ گندی چیزوں کے اندر انٹرسٹ ہو رہا ہے، ان کو گاڑی چلانے کا، ان کو اسموکنگ میں. یہ بہت سارے سوال ہیں جو میرے پاس آتے ہیں. تو دیکھیں آپ کا بچہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ بچہ از ٹرانسفارمنگ انٹو انڈیپینڈنٹ ایڈلٹ بینگ. ناؤ the person has to make their own choices, what is right and what is wrong. جس کا مطلب ہے کہ they have to start their own journey کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. تو خیالات آنا غلط یہ کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامت ہے وسوسوں کا آنا. اس کا مطلب سے یہ کہ میرے بچے جب آپ کو وسوسہ آئے، تو چونکہ وسوسہ ایک اٹیکر ہے،
تو آپ کو اپنی پولیس کو اسٹرانگ کرنا ہے. آپ کی پولیس کیا ہے؟ اذکار ہیں، عبادت ہیں، اپنے آپ کو اچھی صحبت میں لگانا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو عبادت اور دین کی نالج اختیار کرنی ہے. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر آپ کو شرکیہ خیالات ہیں اس کے باوجود آپ نماز نہیں چھوڑنا میرا بیٹا. شرکیہ خیال، آپ قرآن پڑھنا نہیں چھوڑنا. اگر آپ کو لڑکیوں کے ساتھ یا لڑکوں کے ساتھ باتیں کرنے کا اور گندے کام کرنے کا دل چاہ رہا ہے، آنے دو، لیکن آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے اچھے کام ضرور کرنا ہے. میرے بھی بچے ہیں، بیٹے ہیں، میں بھی ان کو یہ سکھاتی ہوں. باقی یوتھ کو آپ سب اپنے بچوں کو اس طرح، اور بچے کا ہاتھ پکڑ کے رہنا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ اڈلٹ ہوڈ میں جا رہا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی بیسٹل فارمز ہیں جو ابھی جائیں گی، تو آپ نے پھر بھی اس کے ہارٹ اور اس کے تھنکنگ برین کا کردار ادا کرتے رہنا ہے. تو یہ سوچیں کہ اب بڑا ہو گیا خود کرے گا، نہیں. میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں، میں ابھی اکیلے خود نہیں کر سکتی، مجھے دوست چاہیے، مجھے مینٹور چاہیے. تو میرا یہ 14 17 18 19 سال کا بچہ ساری اسٹرگل اکیلے کیسے کرے گا؟ اس کو استاد بھی چاہیے، اس کو باپ بھی چاہیے، اس کو ماں بھی چاہیے، اس کو دوست بھی چاہیے جو اس کی ہیلپ کریں گے اس جرنی میں. تو ان شارٹ، کسی بھی طرح کے سوال سے نہیں ڈرنا. سوال کا مطلب یہ کہ میرے بیٹے آپ نے جواب تلاش کرنا ہے، اور جواب کے لیے آپ لیکچر سنیے، آپ اچھی صحبت میں جائیے، نماز بھی پڑھیے، یہ کیجیے، اور آپ نے چھوڑنا نہیں ہے تاکہ جو آپ کا شیطان ہے وہ کمزور پڑ جائے اور جو آپ کا اندر فرشتہ ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے. لوکس آف دا کنٹرول، یس، ٹھیک ہے، اوکے، میں نے پڑھ لی ہے غزالہ سوالات. جی، السلام فریال ایک علیکم. اور سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں. فریال کو کہتے ہیں دوبارہ سے پوچھ لیں. اچھا، جزاک اللہ خیر. اصل میں سوال یہ تھا جو یہاں بہت لوگوں نے مجھ سے بھی کیا، کہ جب کسی کی سچویشن ذرا ایسی لگ رہی ہوتی ہے جو مائیں ہینڈل نہیں کر پاتی، جو گھر والے ہینڈل نہیں کر پاتے، اور وہ ایکیوٹ پرابلم بن جاتا ہے سیورل ٹائم، جیسے سوئسائڈل اٹیک یعنی ہوتے نا اٹیمپٹس، بچوں کو پرابلم آج کل آتا ہے ٹین ایجرس کو، اور وہ بہت انتہا تک بھی جاتے ہیں. تو وہ بچہ جانے پہ تیار نہیں ہوتا ٹریٹمنٹ کے لیے، اس کو سائیکولوجسٹ یا سائیکٹرسٹ کسی کے پاس بھی لے جانا ان کو پاسبل نہیں لگ رہا ہوتا. تو ایسے میں ان کو کیسے گائیڈ کریں؟ بڑے بچے کو اٹھا کے بھی نہیں لے جا سکتے. اس سوال کا ایک جواب تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو سوسائڈالٹی ہے نا، بہرحال وہ ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہ پیٹ میں درد ہوتا تھا، ہم گھر میں دوا لے لیتے تھے، ہوم ریمیڈیز کرتے تھے، لیکن اگر ساتھ میں الٹیاں بھی لگی ہیں اور بخار بھی چڑھ گیا ہے تو آپ کو لے کے تو جانا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ یہ کچھ سیریس چیز ہو سکتی ہے. تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جیسے کہ ابھی مہرین نے بتایا تھا کہ بہرحال یہ بات مان ضرور لیں کہ ہر چیز آپ خود سے کنٹرول مینج کر نہیں سکتی، کر نہیں پا رہی ہیں، اس کی وجوہات یہ ہیں. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دفعہ ہمارے پاس اور مہرین کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے آپ ہمیں سکھا دیں، ہم خود ہی کر لیں، یا آپ تھراپی کر دیں. تو دیکھیں، جو چیزیں اسپیشلسٹ ہے کی کرنے کی ہیں وہ گھر میں ہو نہیں سکتی. تو سوسائڈالٹی از اے ریڈ فلیگ. اس کا مطلب ہے کہ اندر بہت کچھ ہو رہا ہے. اور ہم ایک اور بہت پرابلم ہے جو میں آپ کو اور بہت سارے لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہتی ہوں. ہمارے یہاں ابھی تک نا لوگوں کے اندر جو سائکیاٹرک اور سائیکولوجیکل ایشوز ہے اس کے انڈرسٹینڈ، ہم ابھی تک اس کو مورالٹی سے بہت زیادہ اتنا انٹر لنک کرتے ہیں کہ ہم بتاتے بھی رہے ہیں کہ اس کو ڈپریشن ہے، اس کو انزائٹی ہے، اس کو سائیکوسس ہے، وہ یہی کہتے نہیں یہ مورل فیلئر ہے. اور یہ میں پڑھے لکھے اور اچھے خاصے سمجھدار لوگوں کی بات کر رہی ہوں. تقریریں کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب گھر کے اندر کوئی سائیکولوجیکل ایشو آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، بہت مشکل لگتا ہے کہ تربیہ میری فیل ہو گئی اور میری جو ہے وہ اخلاقی تربیہ فیل ہو گئی ہے. تو بہت مشکل لگتا ہے کہ نہیں بھائی، کیا پتہ اس کو دوا چاہیے ہو، کیا پتہ اس کو ہسپتال میں داخل ہونا ہو، اور ہم اتنا برا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے دوا لے کے دے دی. وہ ایک الگ بات ہے کہ ڈاکٹر بہت زیادہ دوائیں دیتے ہیں اور سنتے بھی نہیں ہیں بات کو، اس کو میں بالکل پسند نہیں کرتی. لیکن میں کور کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں. تو پہلی بات یہ کہ ریڈ فلیگ ہوتی ہے سوئسائڈ، ٹھیک ہے. کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو ریڈ فلیگز ہیں، کسی بھی طرح آپ کو لے کے تو جانا پڑے گا. آپ کی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ سکتی ہے کہ کسی طرح بچے کو یہ انیبل کر دیں کہ وہ جانے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن آپ یہ چاہیں کہ شروع سے لے کر آخر وقت تک آپ کرتے کرتے خود ڈیل کر لیں گے تو آپ خاندانوں کو بتا دیں کہ بچہ لوز کرنا ہے کہ نہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں کیونکہ ہمارے یہاں ابھی تک سوسائڈ کو سمجھ نہیں رہے، اس کو مورالٹی سے لنک کرتے ہیں. لیکن میں دوسری مثال دوں گی نا، وہ لوگ فوراً سمجھ لیں گے، کیونکہ ریلیجن ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. لائف ابھی تک ہمارے لیے امپورٹنٹ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اگین وی ٹیک لائف اونلی in the moral context, although it has a moral context, but it has life saving context بھی تو ہے نا اس کا. وہ یہ کہ جب میرے پاس بہت دفعہ لوگ آتے تھے کہ ہماری بچی اچھی خاصی اسلام ہے، سب کچھ ہے، اسکارف نہیں پہننا چاہیے، اور اسکارف کی وجہ سے ہمارے گھر میں اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ میری بچی گھر بھاگ رہی ہے. سو میں اس کو کہتی تھی بچی بچا لو، اسکارف کو چھوڑ دو، جانے دو، بچی بچ جائے گی، اسکارف تو وہ بعد بھی پہنے گی. اب سمجھ میں آ گیا، اسلام بچا لو، غلط کام کرنے دو بچے کو. بچے نے سگریٹ پی لی، پی لینے دو. اگر بہت لڑا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچے کو الاؤ کر دو سگریٹ پینا، میرا مطلب ہے کہ
इतने ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, पेरेंट्स मारते हैं, बाप मार रहा है बेटी को क्योंकि वो गलत चीज पढ़ रही है, और माँ मार रही है बेटी को और बेटी घर से भाग रही है, या माँ कॉन्स्टेंटली बच्चे के साथ बुरी बातें करी चली जा रही है। बच्चा इतना आपके सामने चुप हो गया, दोस्तों के साथ जाके उसने पता नहीं क्या क्या कर लिया, उसने जो है ना सेम सेक्स रिलेशनशिप बना लिया, आपको पता तक नहीं है। तो क्या अच्छा होता कि आप इतनी सख्ती ना करते और बच्चे को बचा लेते, उसका इस्लाम तौहीद बचा लेते, गलत काम आहिस्ता 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 बाद में ठीक हो जाते। सिमिलर एनालॉजी में यूज करूंगी सुसाइड के मामले में, ठीक है? तो आप कहें कि मेरे बच्चे किसी दिन जब उसने खुदकुशी कर ली ना, तो फिर रोना मत बैठना और फिर वीडियो बनाना और फिर जाके उन चीज़ों के ऊपर लगाना। सुसाइड के ऊपर प्रोग्राम करवाइए, आप मुझे बुलाइए, मैं करवाऊंगी प्रोग्राम कि इसको आप किसी की एक जिंदगी की को बचाना, किसी एक जान को बचाना पूरी इंसानी जान को बचाने से बराबर है। आप एक साइकाइट्रिस्ट से पूछ रही हैं कि एक बंदा सुसाइडल है, मैं घर में कैसे डील करूं। आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से नहीं पूछती कि एक बंदे को हार्ट अटैक हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, मैं उसे घर में कैसे डील करूं। तो इसलिए शायद मैं इस बारे में सेंसिटिव हूं, इस बारे में इमोशनल हो रही हूं और इस बारे में इस अहमियत का एहसास दिला रही हूं। बहरहाल, जब तक आप बच्चे को नहीं ले जा सकते, आप अपनी कम्युनिटी को नहीं तैयार करते, अभी तक स्टिग्मा हमारी जान नहीं छोड़ा। कितने लोग जानों से चले गए, कितने लोग इस्लाम से चले गए, लेकिन ये स्टिग्मा हमारी जान नहीं छोड़ा कि समहाउ साइकोलॉजिकल इश्यूज ब्रिंग बैड नेम टू द ट्रेडिशन, टू द कल्चर, टू इस्लाम, टू मोरालिटी, और हो क्या रहा है वो हमें समझ नहीं आ रहा। पहला कहने की मुराद यह है कि आप जब तक अपने बच्चे के साथ इमोशनली प्रेजेंट रहें, बहस नहीं करें, डांटे मत। एक बात मैं आपको सिखा सकती हूँ, वो ये पीयर सपोर्ट वर्कर्स को जो हम सिखाते हैं, सुसाइड का वर्ड सुन के पैनिक मत हो। ओ माय गॉड, अब उसने कह दिया है तो अब तो उसके ऊपर सारे ब्लॉक लगा दिए और पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे नहीं करना। पूछें कि बेटा क्यों ख्याल आता है, क्या ख्याल आता है, क्यों सोचते हो ऐसा, क्या सोचा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप चाहे मैं सुसाइड के ऊपर एक अलग से आपको पूरी टॉक दे दूं कि अगर सुसाइडल बिहेवियर हो रहा है तो पीयर्स उसको या पेरेंट्स या फैमिली उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है पैनिक नहीं होना, साथ रहना है, नसीहतें उसको पर मत करें। मरोगे तो दोजख में जाओगे, ओ भाई वो पहले ही अल्लाह ताला से वो तो कह रहा है जिंदगी का कोई फायदा नहीं, मैं तो जहन्नम में, मैं तो हूं ही बुरा। आपको पता नहीं है कि जो बंदा सुसाइड करना चाहता है वो अपने आप को वर्स्ट समझता है, सेल्फ हेट्रेड की वजह से। कभी किसी कैंसर के बंदे को देखा है सुसाइड करते हुए? नहीं देखा। कभी किसी बंदे को दांत का दर्द हो, पेन शदीद होता है, फिर भी इस डिप्रेशन वाला बंदा क्यों कहता है कि मुझे सुसाइड करनी है, जबकि लाइफ प्रेशर कैंसर का बंदा होता है, एंड स्टेज कैंसर है, 78 ईयर ओल्ड है, वैसे भी मरने वाला है, डॉक्टर से कहता है सारी दौलत ले लो मुझे बचा लो। लेकिन सुसाइड का बंदा हेल्दी होकर कह रहा है मुझे अपने आप को मारना है, तो प्रॉब्लम क्या है, क्या समझ नहीं आ रहा उसको। आप कहें तो मरोगे तो जहन्नम में जाओगे, ओ भाई वो तो पहले ही अपने आप से, वो तो पता है अल्लाह ताला सब सारी दीवारें खिंच चुकी हैं, सारे दरवाजे बंद, इसलिए तो इससे अच्छा है मैं मर जाऊं। तो इसलिए आप ये करें कि नसीहतें मत करें, उसके साथ रहें, उसकी ज़िंदगी को बचा लें, जो चीज़ें उसको एंजॉय प्रॉब्लम करती है वो ना करें। उसको कुरान पढ़ना मुश्किल लगता है, उसको मत कहें आप पढ़ दें उसके लिए। उस माँ से जो चीज़ चाहिए होती है, बच्चों को इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशन शायद नहीं चाहिए होते इतने, बल्कि नहीं चाहिए होते, वो कोई और प्रोवाइड कर देगा। मोहब्बत चाहिए। बेटा तुम याद रखना माँ तुम्हारे साथ है, तुम ये याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो कहोगे मैं। बाप को समझाना कि गुस्सा नहीं करें, बात सुने। जिस वजह से बच्चा कह रहा है रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप के मसले कॉल करें। पढ़ाई का एकेडमिक स्ट्रेस आपने हद से ज्यादा डाल दिया कि डॉक्टर नहीं बने तो तुम इस घर से निकल जाओ, ये कमाया नहीं और सारा वक्त तुम्हारी जॉब नहीं हो रही, जॉब नहीं है, तो उन चीज़ों को कंट्रोल कर लें। तो सिंपल मेजर्स तो यही हैं जो आप ले सकते हैं। अगेन देखिए, गोइंग बैक टू व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग, एम्पैथेटिक अप्रोच रखिए, दिल को कल्ब को बड़ा कीजिए, जर्फ को बड़ा कीजिए, नर्म होइए लोगों के साथ, और लोगों को बताएं बेटा कुछ नहीं होता डॉक्टर के पास जाने से या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर मामला बहुत डार्क होते जा रहे हैं, प्लीज सीक हेल्प बिफोर इट इज टू लेट। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगेन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने बात बताई, और वाकई में इसके ऊपर सुसाइड का जो केस है ये इतने कॉमन भी हो रहे हैं। अभी हमने इतने ब्रिलियंट बच्चों को और बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लेने वाले बच्चों की हम अक्सर सुनते हैं कि उनकी सुसाइड के केसेस सामने आते हैं। तो बिल्कुल फरियाल, फिर आप प्लान करें दावा के लिए, डॉक्टर जवीरिया से बात करें दावा सेंटर के लिए, अगर तो हम भी अटेंड करें इंशाल्लाह उसको। लेकिन वाकई में इसकी ज़रूरत है, हम सबकी तरबियत की असल में इसमें ज़रूरत है। और बाकी मुझे लग रहा है किसी का सवाल नहीं है। ये किसी ने, आयशा इहसान ने पूछा, कैन अ पर्सन ट्रीट ओसीडी themselves? Asha, OCD is one of the most difficult disorder to treat if you have, if someone has really bad OCD, by the way, even with psychiatrists and psychologists. So अगर छोटे छोटे वसवसे और महम है आप कर सकते हैं, लेकिन OCD का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एग्जॉस्शन। आप वो बंदा इतना थक जाता है कि वो कहता है इससे अच्छा तो मैं अपने आप को मार लूं, या दुनिया से मिलना छोड़ देता है। तो अगर OCD खुद से ट्रीट कर सकते हैं, वन,
اگر جب تک آپ کو لگ رہا ہے مینیجبل ہے، اس کا مطلب ہے یس آپ کر سک رہی ہیں، یا جو بھی ہے وہ کر سک رہا ہے. obviously اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کی لائف اتنی میزریبل نہیں ہوئی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ دے آر لیونگ اینڈ دے آر ورکنگ اینڈ دے آر تھرائیونگ. obviously اس کا مطلب ہے کہ سیلف مینیجبل ہے. لیکن آپ ٹریٹمنٹ اسی وقت کرتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے آئی ایم ایگزاسٹڈ ناؤ، از امپیکٹنگ مائی ورک، اٹس امپیکٹنگ مائی ریلیشن شپ، اٹس امپیکٹنگ مائی ہول لائف. تو obviously then you cannot treat, then you have to seek help. ہمارا سیشن کافی ماشاءاللہ لمبا چلا گیا ہے اور اب مجھے لگ رہا ہے مزید کوئی سوال بھی نہیں ہے. جو لوگ ابھی موجود ہیں ان کے لیے مزید اگلے بھی 2 ہفتے میں ہمارے یعنی ویکنڈ پہ سیٹرڈے اور سنڈے دونوں دن بھی ہمارے لیکچرز ہوں گے، اور اسی طریقے سے نیکسٹ بھی میرے خیال میں 8 ہمارے اوور آل ہم نے پلان کیے ہیں لیکچرز. تو یعنی 4 لیکچرز ہمارے ہو چکے ہیں اور 4 لیکچرز ابھی باقی ہیں. ڈاکٹر سیمیا کا، ڈاکٹر سومیا کا، اور اسی طریقے سے قدسیہ کا مزید ہمارے ابھی لیکچرز موجود ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں پھر اب آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. آج کا میرے خیال میں سیشن ہم آج اب ختم کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا اسری کا مریض بھی خودکشی کی طرف جاتا ہے؟ اس کا بالکل مختصر سا جواب دیجیے جویریہ، اور اس کے بعد دعا بھی آپ کروا دیجیے تو ہم سیشن کو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. جی غزالہ، تو اس کا جواب ہے جی ہاں. اور دعا کر لیتے ہیں. مجھے زینب نے کہا تھا کہ آپ ہی کرائیے گا، لیکن مجھے پتہ چلتا ہے کہ لیکچر کے بعد دعا کرنا کیوں مشکل لگتی ہے گفتگو کے بعد، کیونکہ آپ کا اتنے زیادہ آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ اس کے بعد کام ڈاؤن ہونا مشکل لگتا ہے، اور دعا کے لیے کام ہونا ضروری ہوتا ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جو میں نے کہا ہے وہ میرے دل سے نکلے. سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. آمین ثم آمین. یا اللہ رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، ہم بہت کمزور ہیں یا اللہ رب العالمین. ہم اپنی تمام کمزوریوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنے نفس کے، اپنی شہوات کے سامنے اور اپنی انر رکاوٹوں کے سامنے گیو اپ کرنے پر آپ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں. اللہم 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 انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. اللہم انی اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. آمین ثم آمین. یا رب العالمین، آپ نے ہمیں پیدا کیا، آپ ہم سے واقف ہیں، ہم ہماری نیچر سے واقف ہیں یا اللہ، آپ ہماری کمزوریوں سے واقف ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن آپ اس سے بھی واقف ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں یا اللہ. آپ اس سے بھی واقف ہیں کہ ہم سب یہاں جمع اس لیے ہوئے تھے کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے اور آپ کا قرب حاصل کرتے. یا رب العالمین، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیے کہ ہم ان کا اعتراف کرتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں یا اللہ، لیکن ہم آپ سے امید ہے کہ آپ ہماری مدد فرمائیں گے یا اللہ رب العالمین. شیطان کے ہتھیاروں کے خلاف اور نفس کی اکساہٹوں کے خلاف یا اللہ ہمیں مدد کیجیے. اللہ رب العالمین. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللهم طاهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. یا رب العالمین، ہمارے نفس کو تمام ان شرور سے پاک کر دے یا اللہ رب العالمین، جو ہمیں تیرے نور تک پہنچنے کے لیے حجاب بن جاتے ہیں یا رب العالمین. یا آمین اللہ رب العالمین، ہمارے قلوب کو ایسا پاک کر دے، ایسا طاہر کر دے کہ ہمارے اندر کا نور تیرے باہر کے نور سے یا اللہ جگمگا اٹھے، اور ہمارے نفوس آمین کو یا اللہ رب العالمین منور کر دے کہ ہماری آنکھوں میں نور، اور ہمارے کانوں میں نور، ہمارے قلب میں نور، ہمارے اعضاء اور جوارح میں نور، ہمارے آگے نور، ہمارے پیچھے آمین نور، ہمارے اوپر نور، ہمارے دائیں نور، ہمارے بائیں نور یا اللہ رب العالمین. ہماری قبر میں نور، ہماری قبر میں آسانی اور کشادگی کر دے یا اللہ رب العالمین. یا اللہ ہماری آمین نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے بچے کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، اور آج کی دنیا کے فتنے بہت بڑے ہیں یا رب العالمین. یا اللہ، ہم والدین، ہم اساتذہ اپنے آپ کو کبھی کبھار بہت ہیلپ لیس پاتے ہیں ان بچوں کے سامنے، ان کے سوالات، ان کی پریشانیوں کے سامنے. یا اللہ ہم محبت کرتے ہیں. یا اللہ میں آپ کے سامنے ان تمام والدین اور
فاطزہ کے بہاف پہ وہی دعا کرتی ہوں یا رب العالمین جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کی تھی کہ اللہ ہم ان بچوں کو آپ کی پناہ میں دیتے ہیں یا رب العالمین، آپ ان کو بچا آمین لیجئے دنیا کے شرور اور فتنوں آمین سے اور نفس کی اکساہٹوں سے، ان بچوں کو ایمان پہ قائم رکھیے یا اللہ، ان کو تزکیے پہ آمین قائم رکھیے یا رب العالمین، ہماری نسلوں کو علماء دیتے رہیے، مجاہدین دیتے رہیے یا رب العالمین، داعی دیتے رہیے اور ہماری نسلوں میں آمین بناتے رہیے یا اللہ رب العالمین۔ یہ ہمارے بچے، یہ ہمارا کام، یہ ہمارا اکیڈیمک ورک، یہ ہمارا پروفیشنل ورک، یہ سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اپنے بچوں کی آمین تربیت کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے یا اللہ، مسلم امہ کی غلطیوں کو معاف کر دیجئے یا اللہ، فلسطین پر رحم فرمائیے یا اللہ، مسلمانوں پہ رحم فرمائیے جو دنیا میں جہاں جہاں ہیں یا اللہ، اور وہ پریشانیاں اٹھا رہے ہیں یا رب العالمین، تیرے سوا کسی کا آسرا نہیں یا اللہ، تو ہی ہے، انہ یغفر الذنوب جميعا، یا اللہ تو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو ولی ہے، تو مددگار ہے یا رب العالمین، یا رب العالمین ہمارا ولی بن جا، ہمارا مددگار بن جا، اور تمام آمین شرور اور مشکلات کے مقابلے میں ہماری مدد کر، ہماری حمایت کر یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله آمین تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين۔ سبحانك اللهم آمین وبحمدك یا رب۔ نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، آمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا، آپ سب کا جزاکم اللہ خیر، جزاک سب کو بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔